अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानी में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबसे सपोर्ट की अपील की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने आपके आगे हाथ फैलाया है। एक मोहतरमा मुझसे कहती हैं कि हाथ फैलाना बुरी बात है। मेरी वीडियो, मेरी आवाज अगर आपको अच्छी लगती है और आप उसमें नॉवेल सुनना चाहते हैं तो इसमें पे करने में क्या बुराई है। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, वो अपना कंटेंट दिखाने के लिए पैसे लेती हैं। अगर मैंने आपसे ये डिमांड कर दी तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। और मैंने ये तो नहीं कहा कि सबका देना जरूरी ही है। कोई नहीं देना चाहता, कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता तो नहीं करे। पहले भी आप मेरे चैनल से जुड़े हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आप मुझे रिवॉर्ड एड देखने की सूरत में देते थे। जब आप ऐड देखते थे तो YouTube मुझे पे करता था। मैंने अपील इसलिए की थी कि अब मेरे चैनल पे ऐड नहीं आएंगे, आपको वीडियो ऐड फ्री मिलेगी। अगर आप उसके लिए 100-200 रुपए देते हैं तो ये मेरे लिए भीख नहीं है, मेरे मेहनत के पैसे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब उन खातून ने मुझसे ये बात कही। पता नहीं लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि किसी के दिल को कितनी तकलीफ होगी उनकी बात से। खैर, जिन 6 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सिद्रा, हमजा, जिया, हदीका, नगीन और फरीदा, मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। चलिए चलते हैं आज के नॉवेल की जानिब। गोड शाहू की बड़ी हवेली के बड़े कमरे में इस वक्त अगरबत्ती की महक और गहरी खामोशी का राज था। गांव भर की औरतें अपने बच्चों को दम करवाने और बेटी के रिश्ते की दुआ करवाने और इस तरह के सैकड़ों काम करवाने के लिए दुआ करवाने पाक दामन बीबी के पास हाजिर होती थीं, जबकि पाक दामन बीबी आंखें बंद किए कोई सूरत पढ़ रही थीं। सबकी नजरें उनके सभी चेहरे पर जमी थीं। जैसे जैसे जिसकी बारी आ रही थी वैसे वैसे वो औरत दुआ करवा कर पानी की बोतल पर दम करवा कर पिछले दरवाजे से बाहर जा रही थी। पाक दामन बीबी तो रच के सोनी है। देख रुकैया, सफेद जोड़े में भी बिना हार सिंगार के भी कितनी प्यारी लगती हैं। सच पूछो तो मैं यहाँ आती ही उन्हें देखने हूँ। शब्बो ने पाक दामन बीबी को देखते सरगोशी की थी। शब्बो, माशाल्लाह बोल माशाल्लाह। तुझे क्या पता कि ये खूबसूरती तो इनको बचपन से रब सोने ने दी ही थी, लेकिन रब सोने के जिक्र और इबादत ने इन्हें और सोना बना दिया है। उनके लहजे में अकीदत बोल रही थी और यहाँ बैठी हर औरत, बच्चे, लड़की के दिल में उनके लिए इतनी ही मोहब्बत और एहतराम था। और पाक दामन बीबी एक नाम नहीं था, ये एक मर्तबा था। वो रुतबा जो बड़ी कुर्बानी मांगता है और वो मर्तबा जो बेहद खास था और हर किसी को नसीब नहीं होता। पाक दामन बीबी की गिलाफी आंखों पे पलकों की झालर गिरी हुई थी। उनके लब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। कमरे में बैठी हर औरत का दिल अजीब ही लय में धड़क रहा था और इस वक्त इस कमरे में बेहद मुकद्दस खामोशी फैली हुई थी। किसी की इतनी मजाल ना थी कि इस खामोशी को तोड़ सकता। बंद आंखें फिर आहिस्ता से खुली थीं और हिलते लब रुके। सामने रखी पानी की बोतल एक औरत ने जल्दी से आगे की थी। पाक दामन बीबी ने उस पर फूंक मारकर दम किया और फिर औरत को थमा दी। वो अकीदत से बोतल लेकर और पाक दामन बीबी का हाथ थामकर पीछे चली गई थी। अब सामने बैठी औरतों में से दूसरी औरत उठ रही थी। शबीना और जवार पीर जलाल शाह के 2 ही बच्चे थे। शबीना, जिसे देखकर चांद का गुमान होता था। रब ने उसे हुस्न की तो दौलत से मालामाल किया ही था, लेकिन आजजी और अखलाक में भी वो अपनी मिसाल आप थी। बचपन में ही उसकी पैदाइश पर उसके ताया साईं ने उसका रिश्ता अपने छोटे बेटे सजावल शाह से पक्का कर दिया था। इकलौती बेटी होने की वजह से बाबा साईं और ताया साईं दोनों ही उसके जी भर के लाड उठाते थे। इतनी मोहब्बतों ने भी उसे मगरूर नहीं बनाया था। बचपन में जब उसने अपने भैया जवार शाह को स्कूल जाते देखा तो उसकी शदीद ख्वाहिश होती थी स्कूल जाने की, लेकिन उनके खानदान में स्कूल जाने का रिवाज न था। इकलौती बेटी की ख्वाहिश पर पीर जलाल शाह ने हवेली में ही एक उस्तानी का बंदोबस्त कर दिया था
और सदा की साबिर शाकिर अपने बाबा साईं की इस मेहरबानी पे भी झूम उठी थी। अल्लाह ताला हमारी हर गलती माफ क्यों कर देता है उस्तानी जी? वो तब 5 साल की थी जब उस्तानी साहबा ने उसे बताया था कि हम माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हर गलती माफ फरमा देते हैं, और उसके मासूम जहन में ये सवाल आया था कि अल्लाह ताला क्यों माफ करते हैं, जबकि उसके बाबा और भाई शाहजी तो कभी माफ नहीं करते अपने मुलाजमों को। जरा सी गलती पे शाह भैया ड्राइवर को बेइज्जत करके रख देते थे। वो इसलिए बेटा कि वो हमसे प्यार करता है और फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। वो रब सोना बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से। मोहब्बत ये क्या होती है? उसका मासूम जहन लफ्ज मोहब्बत पर अटका था। मोहब्बत ये समझो कि जो हमारे गुनाह और गलती को माफ कर दे। उस्तानी ने अपनी समझ के मुताबिक मोहब्बत की तशरीह बता दी थी। तो क्या जो भी हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारी गलतियों को माफ कर देगा उस्तानी जी? उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछा। जी माफ कर देगा, मगर अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा। वो बेहद गफूर और रहीम है। वो उसे अज्जो इनकिसारी से बता रही थी और वो दिलचस्पी से सुनती सहन नशीन करती जा रही थी। फूफो जान ये देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उसने एक खूबसूरत रैपिंग में बंद गिफ्ट उनकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ देर पहले ही शहर से आया था। बेटा तुम जानते हो मैं ये कंगन नहीं पहन सकती, फिर क्यों लाते हो मेरी जान? उन्होंने तोहफे को खोला था और उसमें मौजूद खूबसूरत चढ़ाव कंगन देखकर कहा। साथ ही उन्होंने मोहब्बत से उसके गाल पे हाथ फेरा। बस कोई बहाना नहीं, आप जल्दी पहन कर दिखाए ना, वो जिद्दी लहजे में बोला था और फूफो का हाथ पकड़कर और कंगन पहनाकर ही दम लिया था। कितने प्यारे लग रहे हैं आपके हाथों में कंगन, उसने मोहब्बत से देखते हुए कहा। अब वो खुश लग रहा था। बेटा ये मेरे नहीं, अब तुम्हारी दुल्हन के हाथों में सजेंगे। क्यों सताते हो मुझे मेरी जान, क्यों? कर लो ना आप कोई लड़की पसंद, बहुत अरमान है तुम्हारी दुल्हन देखने का। उन्होंने 1000 बार कही बात दोहराई। अभी नहीं, दिल नहीं करता मेरा अभी, कुछ दिन और आजादी के गुजारने दें, फिर जिस दिन वो मिल जाएगी जिसको देखकर मेरा दिल कहेगा अहमद शाह इसे तो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, तो आपको और दादा साईं को बता दूंगा। और उसने उन्हें तसल्ली दी थी। और किस दिन मिलेगी वो? उन्होंने रूठते हुए कहा था। बहुत जल्द, ये समझें जब अल्लाह का हुक्म हो। सबके लिए दुआ करती हैं, मेरे लिए भी किया करे ना। वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गया था। करती हूँ अहमद शाह, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। उन्होंने उसके बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरते हुए कहा। आवाज में खुद ब खुद अफसुर्दगी खुल गई थी। वो उससे बेहद बेशुमार प्यार करती थी। वो हर वक्त उनके लब पे रहता था, दुआ की सूरत, और उनकी तो जान थी अपने भतीजे अहमद शाह में। मोहब्बत रिश्तों की नाजुक डोर है जाना, जो जोर से खींचोगे तो ये टूट जाएगी। ताया साईं देखे ना, मुझे ये मैथ का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा। अदा साईं भी घर पर नहीं है और बाबा साईं भी। अम्मा का तो कहना है उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। अब आप ही बताएं ये मुझे कौन समझाएगा ये सवाल? वो नाराजी से बोली। अरे हमारी बिटिया रानी क्यों परेशान होती है, हम है ना, हम समझाएंगे अपनी बेटी को ये सवाल, उन्होंने लाड से कहा और हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया। उनका घराना अपने खानदान के दीगर घरानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वजह उनका तालीम याफ्ता होना था। उनके लिए अपनी बेटियां भी बेटों ही की तरह प्यारी थीं। बस कुछ मामलों में वो रिवायती बन जाते थे और ताया साईं ने उसे वो हिसाब का सवाल मिनटों में समझा दिया था। ठीक है, समझ आ गया ना मेरी बेटी को सवाल, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना तुम्हें पढ़ाई में? उन्होंने उसकी पढ़ाई के बारे में सवाल किया था। पढ़ाई में तो कोई मसला नहीं ताया साईं, बस यही समझ नहीं आ रहा था। आप बहुत अच्छे हैं ताया साईं। उसकी बात के जवाब में उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर दुआ दी थी। ताया साईं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसका मतलब वो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, उसने दिल ही दिल में सोचा था और मुस्कुरा दी थी और खुशी खुशी किताबें समेटकर कमरे में चल दी। नॉवेल में इंटरप्शन के लिए माजरत ख्वाह हूँ। नॉवेल का नाम है चलो नई शुरुआत करते हैं। इसकी राइटर हैं बुशरा माहा। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब।
تو مجھ کو ضروری ہر دم پیا، تو میری امانت، تو یہ یاد رکھ پیا۔ ساول یہ دیکھو نا، میں تمہارے لیے گرما گرم دودھ لائی ہوں، اماں تو مجھے دے ہی نہیں رہی تھیں، کہہ رہی تھیں گرا دو گی، لیکن ضد کر کے لے آئی ہوں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شبینہ شاہ بلند آواز میں بولی تھی، اچھا بینا ٹیبل پر رکھ دو، میں ذرا سا کام رہ گیا ہے وہ مکمل کر لوں پھر پی لوں گا۔ اس نے لکھتے لکھتے سر اٹھا کر بولا تھا۔ ساول اس سے 2 سال ہی بڑا تھا اور دونوں میں بہت دوستی تھی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ساول کا تو دن ہی ادھورا رہتا تھا جب تک وہ سارے دن کی رودات بینا کو نہ بتا دے، اور خود بینا کا تو واحد دوست تھا ہی ساول۔ دوستی اور کزنز کے علاوہ ان دونوں کے درمیان جو ایک اور خوبصورت تعلق تھا، اس سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ ایسے رکھ دوں گی تو تم پینا بھول جاؤ گے اور دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈا دودھ تمہیں کہاں پسند ہے، اس لیے تم ابھی پیو گے، وہ بھی میرے سامنے۔ سدھی لہجے میں بولتی ہوئی اس کے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور دودھ کا گلاس وہاں ہی رکھ دیا تھا۔ نہیں نا یار، ابھی بہت کام ہے، تنگ نہ کرو، میں ٹھنڈا ہونے سے پہلے پی لوں گا نا۔ اس کا قلم تیزی سے چل رہا تھا، اس کی نظریں کاپی پر تھیں اور انداز بے حد مصروف۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سر اٹھایا اور گلاس واپس بینا کو پکڑا کر دوبارہ سے لکھنا شروع ہو گیا، مگر بینا بھی ضدی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ساول کی طرف گلاس بڑھانا چاہا اور اسی وقت ساول کا پین اٹھانے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ گلاس کو لگا تھا، جس سے نہ صرف اس کی کاپی پر دودھ گر گیا بلکہ بینا کے ہاتھ پر بھی گرم گرم دودھ گر گیا تھا۔ بینا نے درد کے مارے سسکی بھری اور ہاتھ منہ کے سامنے کر کے پھونک مارنے کی کوشش کی۔ درد کے مارے اس معصوم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ سارا لمحوں کا کھیل تھا۔ اف، دکھاؤ ہاتھ، تم بھی نا۔ وہ کام کاپی سب کچھ نظر انداز کر کے اس کی طرف بنا ایک لمحے کی بھی دیر کیے بڑھا تھا۔ دیکھو کیوں ضد کرتی ہو، چلا لیا نا ہاتھ، اب بیٹھو یہاں، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ پریشان سا بولتا تیزی سے باہر بھاگا۔ دیکھو کتنا برا چلا ہے، اللہ کرے چھالے نہ پڑے۔ ساول نے اس کے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کچھ بولے اسے آئنٹمنٹ لگاتا دیکھتی رہی، چپ چاپ۔ آنسو تو نہ جانے کب سے تھم چکے تھے، شاید تب جب ساول نے ہاتھ پکڑا تھا، یا شاید تب جب اس نے محبت بھرے انداز میں ڈپٹا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے بینا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں ہو رہا، پہلے ہو رہا تھا، مگر اب تم نے آئنٹمنٹ لگا دیا ہے نا، اس لیے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا۔ وہ تم نے پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی، تمہیں میں منع کر رہا تھا، اس لیے ہی کہ گرم دودھ سے تم جل بھی سکتی ہو۔ اب دیکھو نشان بھی پڑ جائے گا، کتنی جلن ہو رہی ہوگی، مگر تمہیں تو ضد کرنی ہے، چلا لیا نا خود کو، اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ یہ تو ٹھیک ہو جائے گا ساول شاہ، لیکن تمہاری ساری محنت ضائع ہو گئی، اب پھر سے تمہیں سب لکھنا پڑے گا اور صبح اسکول میں ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری غلطی سے کل کلاس میں تمہاری انسلٹ ہوگی۔ اسے اپنے زخم سے زیادہ اس کی عزت کی فکر تھی اور اس لیے ہی وہ اداس ہوتے ہوئے بولی تھی، نہیں بینا فکر نہ کرو، اور کسی ٹیچر میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پیر ساول شاہ کی انسلٹ کر سکے۔ تم پریشان نہ ہو، غلطی تمہاری نہیں میری ہے، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو نہ تمہارا نقصان ہوتا نہ میرا۔ اس نے منٹوں میں اس کی غلطی کو اپنے سر لیا تھا اور وہ سر ہلا کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ کی جلن تو اس کے لفظوں کی ٹھنڈک سے کب کی دور ہو چکی تھی۔ سنو بینا، وہ جانے لگی جب ساول نے پکارا۔ وہ جاتے جاتے اس کی بات پر پلٹی، اپنا خیال رکھا کرو اور اداس نہ ہوا کرو، تم پر جچتی نہیں ہے اداسی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ساول شاہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری ہر غلطی کو نظر انداز کرتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت محبت، اس کے معصوم دل نے سوچا تھا اور مسکرا دی تھی۔ محبت کی کلی پہلی بار اس کے دل میں تب پھوٹی تھی۔ جہالت کے اندھیروں میں تم نے الجھائی ڈور محبت جانا۔ حویلی کے پچھلے برآمدے کے کونے والے کمرے سے آج پھر چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، دبی دبی پر اذیت سے بھری دردناک چیخیں، جو سننے والے کا دل درد سے بھر دیں اور جن کا سوز سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ بچپن میں وہ بہت ڈر جاتی تھی ان آوازوں سے، وہ دہشت کے مارے سہم جاتی،
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इन आवाजों की आदी हो गई थी। अब ना तो इन आवाजों से खौफ महसूस होता था, ना ही उलझन, और अब तो वो जान भी गई थी कि ये आवाजें किसकी हैं। मगर वो दर्द जो पहले महसूस होता था इन आवाजों को सुनकर, बड़े होने पर इस दर्द का एहसास बढ़ गया था। बचपन में जब वो अमूमन इन आवाजों के बारे में माँ से सवाल करती तो वो हमेशा उसे डांट कर खामोश करा देती थी। लेकिन फिर एक दिन ताया साईं और बाबा साईं दोनों ही बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे और उसके बनाए सैंडविच की तारीफें कर रहे थे, तो उसने डरते डरते वो सवाल कर ही दिया जो उसे कई सालों से परेशान कर रहा था। बाबा साईं, ताया साईं, आप दोनों से एक बात पूछूं, अगर आप दोनों खफा ना हो तो? उसने डरते डरते पूछा, और वो दोनों उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अरे भाई, हमारी धीरानी को कब से इजाजत लेनी पड़ गई हमसे कुछ पूछने की? पूछो भाई, पूछो, डरो मत, तुम में तो हमारी जान है, बाबा साईं ने पुचकारते हुए कहा था। वो हवेली के पिछले बरामदे के बड़े कमरे में से अक्सर रात को चीखों की आवाजें आती हैं। वो कमरा तो फुप्पो जान का है ना, फिर ऐसी आवाजें? उसने नासमझी से पूछा। अम्मा से पूछती हूँ तो डांट देती हैं। उसने बिना उन दोनों के चेहरों को देखे अपनी बात जारी रखी थी। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई थी। धीरानी, तुम्हारी फुप्पो कोई आम औरत नहीं है, बहुत खास है वो, पाक दामन बीबी है वो। पाक दामन बीबी सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये एक मर्तबा होता है जो नसीब वालों को मिलता है, और जिसको मिलता है फिर सब उसकी इज्जत करते हैं। हम तो बहुत आम लोग हैं, हम भला कैसे उन चीखों का मतलब जान सकते हैं? उनके अंदाज में बेहद एहतराम और अकीदत थी, जैसे वो अपने रस्म रवाज से बहुत मोहब्बत करते हों। मगर ताया जान, उसने कुछ कहना चाहा था, वो बताना चाह रही थी कि उन चीखों में दर्द होता है, शिकवा होता है और बहुत सी अजियत, मगर बाबा जान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया था। अब फिर एक रात फुप्पो जान खामोशी से रुखसत हो गई थी और बहुत से सवाल उसके मासूम जहन में मचल उठे थे। उस वक्त वो महज 15 साल की थी, उसके 10वीं के इम्तिहानात सर पर थे और अभी उसका सारा ध्यान उन पर था। और फिर वक्त गुजरता गया, माहो साल बदलते चले गए और फुप्पो भी एक पुरानी याद बनती गई। सुबह बेहद खुशगवार थी। बहार का आगाज हो चुका था और हर तरफ फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। अहमद शाह वीकेंड गुजारने के बाद आज वापस शहर जा रहा था। नाश्ते के बाद वो अपनी ही तरंग में चलता, की रिंग उंगली में झुलाता पोर्च की तरफ बढ़ रहा था, जब उसके चलते कदमों को किसी मासूम आवाज ने रोका। अदा साईं, प्लीज आप मुझे ड्रॉप करेंगे? आज मेरा बहुत अहम टेस्ट है और बाबा साईं भी घर पर नहीं है। वो शहबार शाह थी, मासूम आवाज, दिलकश चेहरे वाली उदास शहजादी, जिससे अहमद शाह को शदीद नफरत थी। इस वक्त वो सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार थी और स्याह स्कार्फ में सजे खूबसूरत चेहरे पे रोशन उन दो आंखों में उम्मीद के दिए जगमगा रहे थे। पहली बार शहबार अहमद शाह ने उसके आगे मदद के लिए हाथ फैलाया था। आप ड्राइवर के साथ चली जाएं, कार और ड्राइवर दोनों की कमी नहीं। मैं अहमद शाह हूँ, कोई आम इंसान तो नहीं जो हर किसी को ड्रॉप करता फिरूं। वो तनफ्फुर से बोलता एक झटके से उसकी उम्मीदों को तोड़कर सामने खड़ी अपनी स्याह होंडा सिविक की तरफ बढ़ गया था, मगर जाते जाते भी उसने शहबार की आंखों में चमकते मोती देख लिए थे। गाड़ी में आकर बैठने के बाद उसने खुद को पुरसुकून करने के लिए लंबी सांस खारिज की थी। उसे लगा था शहबार की बेइज्जती करके उसे धुतकार कर उसे अच्छा लगेगा, मगर हमेशा की तरह आज भी वो बेसुकून ही हुआ था। बचपन में जब जब उसने शहबार को नजरअंदाज करके उसे तकलीफ देना चाही थी, उसे खुद ही वो तकलीफ महसूस हुई थी, और आज भी ऐसा ही हुआ था। वो है ही मेरे लिए अनलकी, तभी तो जब भी उसे देखता हूँ मूड खराब हो जाता है। उसने सोचते हुए सर झटका और जन करके अपनी गाड़ी ले गया था, ये देखे बिना कि उसकी बात और अंदाज ने शहबार को कितनी तकलीफ दी थी। शहबार शाह उसके बाबा के तायाजाद भाई की बेटी थी और बचपन ही में उसकी मंगनी हो चुकी थी, जबकि अहमद शाह उससे और अपने बाबा के तायाजाद भाई से बेहद और बेहिसाब नफरत करता था। शहबार उससे 10 साल छोटी थी, लेकिन कभी उसने उससे प्यार से बात करना तो दूर,
प्यार से देखना भी गवारा नहीं किया था। उसका बस चलता तो वो उनको घर से निकाल देता, मगर बस चलता तब ना। सिर्फ पीर अहमद शाह ही नहीं, बाबा के अलावा हवेली का कोई भी फर्द उससे मोहब्बत नहीं करता था। न जाने जो मोहब्बत दूसरों के हिस्से में आई थी वो उसे कभी नहीं मिली थी, और ये चीज उसे बहुत तकलीफ देती थी। लेकिन वो क्या कर सकती थी सिवाय आंसू बहाने के। इन दिनों शबीना के बड़े भाई जवार शाह की शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। वो बहुत बहुत खुश थी। सांवल शाह और जवार शाह के साथ जाके भाभी की सारी ज्वेलरी और कपड़े उसने खुद पसंद किए थे। अम्मा साई ने हर चीज की उसे इजाजत दी थी। इकलौते भाई की शादी की खुशी उसके अंग अंग से जाहिर हो रही थी। भाइयों की शादी का अरमान तो हर बहन को होता है, उसे भी था। वैसे भी जवार उसका इकलौता भाई था। उसकी शादी की सारी तैयारियां वो खुद करना चाहती थी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और फिर वो दिन भी आ गया था जब अदा जवार साईं रफिया भाभी को लेकर घर आ गए थे, हजारों लोगों की मौजूदगी में पूरे हक से अपनी दुल्हन बनाकर। भाभी के आ जाने से घर भर में खुशियों की और मोहब्बतों की रोशनियां भर गई थीं। रिवायती भाभी और नंद से हटकर उन दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत और प्यार था। भाभी शहर की पली बढ़ी और 14 जमात पास थी, और ये वही थी जिन्होंने उसके दिल में कभी कॉलेज जाने की ख्वाहिश पैदा की थी। और यही ख्वाहिश लेकर वो ताया साईं और बाबा साईं के पास गई थी। उसे यकीन था वो उसकी ख्वाहिश कभी रद्द नहीं करेंगे। भला ऐसा कभी हुआ ही कब था कि शबीना शाह कोई फरमाइश करे और वो रद्द कर दी जाए। ताया साईं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो पूरे इस्तेकाक और लाड से बोली थी, इस यकीन के साथ कि ताया साईं कहेंगे मेरी बच्ची अगर ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। ख्वाहिश का इजहार करने के बाद वो वहीं खड़ी उनकी हाँ का इंतजार करने लगी थी। वो कहाँ जानती थी उसकी ख्वाहिश पहली बार रद्द होने वाली है। देखो बेटी, तुम पढ़ना चाहती थी, हमने तुमको पढ़ाया, मगर अब इससे आगे की इजाजत हम नहीं दे सकते तुम्हें। हमारे रस्म रिवाज इस बात की इजाजत नहीं देते कि बेटी को घर की इज्जत को शहर में पढ़ने भेजा जाए। उन्होंने दो टोक अंदाज में फैसला सुना दिया था, मगर ताया, उसने अपने हक में दलाइल देना चाहे। बस उसकी बात दरमियान में ही काट दी गई। ताया साईं ने हाथ उठा दिया था, इसका मतलब बात खत्म। वो रोती हुई आंखों में आंसू लिए वहां से लौट आई थी, नाकाम और नामुराद, ख्वाहिशों को हसरत बनने का दर्द दिल में लिए। उसने खाना पीना सब छोड़ रखा था और खुद को कमरे में बंद करके बैठी थी, मगर आज पहली बार किसी ने उसकी भूख हड़ताल को अहमियत नहीं दी थी। वो हैरान थी सबके रवैये पे। पहली बार उसे अपने घर वाले सालिम लगे थे और वो उनसे बहुत खफा थी, मगर किसी को उसकी खफगी की कोई परवाह ही नहीं थी। शाम को जब सांवल घर आया और उसे पूरी हवेली में कहीं भी शबीना शाह नजर नहीं आई, तो उसने रफिया भाभी से उसके बारे में पूछा था। उन्होंने उसकी ख्वाहिश और बाबा साईं और ताया साईं के इनकार के बारे में बताया। शबीना, शबीना, दरवाजा खोलो यार। वो खाने की ट्रे लेकर सीधा उसके पास पहुंचा था। वो सुबह से भूखी है, ये सोचकर ही उसे फिक्र हो रही थी। मैं नहीं खोलूंगी, तंग मत करो सांवल, वो गुस्से से बोली। अच्छा, तो तुम अब मुझे भी इनकार करोगी, मेरी बात भी नहीं मानोगी? वो मान से बोला था। एक तरह से ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। 10 सेकंड बाद उसने दरवाजा खोल दिया था। सांवल ने मुस्कुराते हुए उसके खफा चेहरे पर नजर डाली। मुझे खाना नहीं खाना, तुम ये ट्रे क्यों लाए हो? वो रूठे लहजे में गोया हुई। खाना खाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन जरूर लेकर दूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना बीना? वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला। एक तुम पे ही तो यकीन है, वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए बोली। ओके फिर चलो, शाबाश, उठो और जल्दी से मुंह धो के आओ। देखो हशर कर दिया है तुमने रो रो कर अपनी आंखों का। वो खामोशी से उसकी बात मानकर उठ गई थी और मुंह धोने चली गई। उसके बाद वो खुशी खुशी उसके सामने बैठी खाना खाने लगी थी। अब वो बिल्कुल पुरसुकून थी। यार बंदा सलाह ही मार लेता है, सुबह से अब घर लौटा हूँ और बिना खाए पिए तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हें मना रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि तुम झूठे मुंह ही सलाह मार लो। उसने मासूमियत से कहा था और वो बेइख्तियार शर्मिंदा हुई थी, और वो फिर उसके बिना कहे उसके साथ ही खाना शुरू हो गया था। वो अब बेफिक्र हो गई थी क्योंकि वो जानती थी
अब सांवल शाह सब संभाल लेगा, उसे उस पर इतना ही यकीन था। फिर जवार भाई के घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम शबीना ने जिद करके अहमद शाह रखा था। उन दिनों वो अहमद शाह के साथ इतनी मगन थी कि कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश भी भूल गई थी। लेकिन सांवल शाह को अपना वादा याद था और उसने बाबा साईं और चाचा साईं को किसी न किसी तरह मना ही लिया। बीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा एडमिशन करवाना है। आज लेट हो गए तो समझो आज का दिन भी जाया हो गया। ये सांवल शाह की आवाज थी जो उसे जल्दी तैयार होने की तलकीन कर रहा था। दिलावर भैया की बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो उसे लेकर दूसरे गांव गए हुए थे, जहां उनका मैका आबाद था, जबकि जवार भैया अहमद शाह और भाभी को लेकर शुमाली इलाका जात की सैर को गए थे, जबकि बाबा जान और ताया जान जमीनों के सिलसिले में मसरूफ थे और बाकी रह जाता था सांवल शाह। वो बीना को अपनी जिम्मेदारी समझता था और इसी ही वजह से अब उसे लेकर शहर के कॉलेज में दाखिला करवाने ले जा रहा था। अच्छा बाबा, बस 2 मिनट आ रही हूँ, उसने जल्दी जल्दी सैंडल पहनते हुए कहा और अपने गिर्द काली चादर को अच्छी तरह लपेट कर पोर्च में चली आई, जहाँ कार में बैठा सांवल उसका मुंतजर था। फिर सांवल शाह ने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला कराया था और वो बहुत खुश थी। उसने अपने लिए साइंस चूज की थी और सांवल शाह उसके इंतखाब पर बहुत खुश हुआ था। अब उसका नया ट्यूटर सांवल शाह था। शबीना रोज कॉलेज से आने के बाद कुछ देर आराम करती और फिर लॉन में आकर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ जाती और पढ़ाई में मसरूफ हो जाती। और उन्हीं दिनों सांवल शाह भी अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारियां कर रहा था। शुरू शुरू में शबीना को पढ़ाई में मुश्किल का सामना हो रहा था, लेकिन फिर अब आहिस्ता से सब ठीक होता चला गया था। पर अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं रही थी। वो हमेशा से ज़हीन थी और कुछ उसे पढ़ने का शौक भी बहुत था। दोनों चीजों की वजह से उसकी हर मुश्किल आसान हो गई थी। फिर एक दिन सांवल शाह उसके पास आया था, मिठाई का डब्बा लेकर। खुशी उस वक्त सांवल के अंग से फूट रही थी। ये किसके लिए है सांवल शाह? उसने हाथ में रसगुल्ला पकड़कर कहा। वो हैरान नजर आ रही थी। मेरा एनईडी में सिलेक्शन हो गया है यार, और मैं ये खबर सबसे पहले अपनी सबसे अच्छी दोस्त बीना को सुनाना चाहता था, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। कामयाबी और खुशी की चमक ने उसके चेहरे की खूबसूरती में और इजाफा कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर अल्लाह के करम से कामयाब हो ही गए। कब से स्टार्ट हैं क्लासेस? वो बेइख्तियार खुश हुई थी। वो उसकी अव्वल उम्री का साथी, उसकी मोहब्बत, उसका सांवल था और उसकी कामयाबी बीना शाह की ही कामयाबी थी। इंशाल्लाह जनवरी से। तुम दुआ करना अल्लाह यूं ही आगे कामयाब करे, उसने सरसरी लहजे में कहा। आमीन, रब सोना तुमको हर राह में कामयाब और कामरान करे। शबीना शाह की दुआएं सांवल शाह के साथ हमेशा से हैं। और फिर वो चला गया था। शहर कायद कराची, रोशनियों के शहर, जहां नई राहें, नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। जिंदगी के शजर पर कई मौसम आए गुजर गए। 3 साल का अरसा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी में सांवल शाह का 4th ईयर चल रहा था, जबकि शबीना शाह ग्रेजुएशन के बाद अब कुकिंग कोर्स कर रही थी। शबीना शाह को किताबों से इश्क था। अब बस एक शौक था, किताबें पढ़ना, और सांवल शाह को उसके शौक का पूरा ख्याल था। सांवल शाह जब भी शहर से आता था उसके लिए मुख्तलिफ बुक्स लाता था, जिसमें नॉवेल, इस्लामी और कुकिंग बुक्स शामिल होती थीं। उसकी जिंदगी उसके खानदान की दूसरी लड़कियों से बरक्स बहुत अलग थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में सांवल शाह था, जो अपने हक के लिए आवाज उठाना और लड़ना भी जानता था। अगर ये कहा जाए कि शबीना शाह बेहद खुशनसीब थी तो हरगिज गलत ना होता, क्योंकि तब तक उसका नसीब सूरज सा रोशन और चांद सा हसीन था। तालीम ने शबीना को आगही के नए असबाक से मुतारिफ करवाया था, और जैसे जैसे उसे शऊर आता गया वैसे वैसे वो अपने गिर्द फैली जाहिलाना रस्मों को समझने लगी। उसे एहसास होने लगा था कि उसके चारों तरफ जहालत का तारीक जंगल फैला हुआ है, और जिसमें रोज किसी न किसी की जिंदगी रस्मों के नाम पर कुर्बान कर दी जाती है।
اپنے خاندان کی چلتی برسوں سے ایک رسم قرآن سے نکاح، جسے پہلے وہ کبھی جان سکی تھی اور نہ ہی سمجھ سکی تھی، لیکن اب اسے اس جہالت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کا بہت اچھے سے مطالعہ کیا تھا، مگر کہیں بھی اسے اس طرح کی رسموں کا حوالہ نہیں ملا تھا۔ وہ آواز اٹھانا چاہتی تھی ان رسموں کے خلاف، مگر مجبور تھی۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اس میں اب بھی نہ تھی، کیونکہ وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی تھی۔ وہ بس اس پہ ہی شکر کرتی تھی کہ اس کی زندگی میں سانول شاہ تھا، اور جب تک وہ تھا شبینہ شاہ کسی جاہلانہ رسوم کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اس دن وہ بہت دنوں بعد حویلی آیا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر پہ کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ وہ گھر میں جب داخل ہوا تو سبھی ایک عجیب سی افراتفری میں پریشان اور بوکھلائے پھر رہے تھے۔ خاموشی کو کوئی آواز توڑ رہی تھی تو وہ چچی جان کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ چونکا تھا یہ سب دیکھ کر اور سن کر۔ اس کے دل کو فوراً کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ سیدھا بابا جان کے پاس پہنچا تھا، اور پھر جو خبر اسے بابا جان نے سنائی تھی، اس خبر نے سانول شاہ کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اطلاع ملی تھی کہ زوار شاہ اور رفیہ گاؤں سے شہر جاتے ایک بے حد خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ رفیہ بھابی موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ زوار اسپتال لے جاتے راستے میں دم توڑ گئے۔ ان دونوں کے درمیان بہت محبت تھی، وہ زندگی بھر کے ساتھی تھے، اور موت نے بھی انہیں جدا نہیں کیا تھا۔ دلاور بھائی اور چچا جان ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز لے کر آ رہے تھے، جبکہ بابا تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ شکستہ قدموں سے حویلی کے اندر زنان خانے میں آیا تھا۔ اس کی پہلی نظر چچی جان پہ پڑی تھی۔ انہیں بار بار غش پہ غش آ رہے تھے۔ جوان بیٹے بہو کا صدمہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ شبینہ اور نازیہ بھابی دلاور شاہ کی بیگم انہیں سنبھالنے کی کوشش میں خود بے دم ہو رہی تھیں۔ شبینہ شاہ کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ چچی جان ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً آگے بڑھا تھا انہیں سنبھالنے، پانی کے چھینٹے مار کے انہیں وہ ہوش میں لایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی پھر سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ سانول پتر، میرا زوار شاہ چلا گیا، میری رفیہ چلی گئی، میرا احمد شاہ یتیم ہو گیا۔ وہ سانول سے لپٹ کر دھاڑے مار کے رو رہی تھیں۔ چچی جان پلیز سنبھالیں خود کو، وہ انہیں دلاسا دیتے بولا۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو؟ تم ہی بتاؤ کیسے سنبھالوں؟ وہ ایک بار پھر سے سسک کے رو پڑی تھی، اور اس کے خود کے بھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زوار شاہ سے وہ بھی تو بے حد محبت کرتا تھا، ایک بھائی دوست سب کچھ ہی تو تھا وہ سانول کا، لیکن اسے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا تھا، اسے سنبھالنا تھا خود کو سب کی خاطر۔ زوار شاہ اور رفیہ شاہ کے جسد خاکی سپرد خاک کر دیے گئے تھے۔ چچا سائیں یکدم بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ احمد شاہ جو ابھی محض 5 برس کا تھا، ماں اور باپ دونوں کا ہی سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ معصوم تو پہلے بھی سنجیدہ تھا، اب بالکل چپ ہی ہو گیا تھا۔ شبینہ شاہ نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ احمد شاہ یتیم نہیں ہے، اس کی ماں بھی اب میں ہوں اور باپ بھی۔ میرے اکلوتے بھائی کی نشانی مجھے دنیا میں سب سے پیاری ہے، سب سے عزیز ہے۔ اور پھر شبینہ نے احمد شاہ کی پرورش میں خود کو بھی بھلا دیا تھا۔ احمد شاہ پہلے بھی اسے پیارا تھا، مگر اب تو وہ اس کی زندگی بن گیا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اس سانحے کو، اور شبینہ شاہ احمد شاہ میں اس قدر کھو چکی تھی کہ وہ یہ بھی نہ محسوس کر سکی کہ کچھ بدل گیا ہے، کچھ بدل رہا ہے۔ سانول شاہ بدل گیا تھا۔ سانول نے اس سے ایک لفظ بھی تسلی کا نہیں بولا تھا، جبکہ اس پر اتنی بڑی قیامت گزر چکی تھی۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، جانتے بوجھتے ہم خوش فہمی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ انجینئرنگ کا آخری سال تھا جب سانول شاہ کی زندگی میں وہ آئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ سورج کی تپش بھی روزانہ کی ہی طرح حدت سے بھرپور تھی، ہوا بھی ویسی ہی نمی لیے ہوئے تھی، مگر بس ایک اس کی آمد نے ہر چیز کا احساس بدل ڈالا تھا۔ رمشا شاہ محمد حسن کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔
اپنے کالج ٹور پر اینیڈی آئی تھی اور جس کو دیکھتے ہی سانول شاہ کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ رمشا شاہ کی بادامی آنکھوں نے جانے کیسا زہر پھونکا کہ سانول شاہ سب کچھ بھول گیا، اور رمشا شاہ جو آئی تو خالی ہاتھ تھی، مگر جاتے جاتے پیر سانول شاہ کا دل لے گئی تھی۔ سانول کا چین و سکون تباہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے دوست رمشا شاہ کے حوالے سے تمام معلومات اس کے پاس لے کے آ گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی مراد پر آئی۔ وہ ڈولمن مال آیا ہوا تھا، کچھ شاپنگ کرنی تھی اسے، اور تب ہی سیکنڈ فلور پہ اسے رمشا حسن نظر آئی تھی۔ ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جس سے وہ باتیں کرتی چل رہی تھی۔ وہ بے اختیار ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا۔ ایکسکیوز می مس رمشا حسن۔ انداز ایسا تھا کہ اگر وہ آواز نہیں دے گا تو رمشا کھو جائے گی۔ رمشا اس کی آواز پہ پلٹی۔ سانول کو دیکھتے اس کے چہرے پہ پہلے حیرت اور پھر شناسائی کے رنگ چلملائے تھے۔ اوہ سانول شاہ، السلام علیکم۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے مل رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ رمشا؟ اس نے خیریت دریافت کی۔ جی الحمدللہ میں اچھی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سے ملیے، یہ میری کزن اور بھابھی بھی ہیں، فاطمہ۔ اور فاطمہ بھابھی یہ سانول شاہ ہیں، ان سے میری ملاقات اینیڈی میں ہوئی تھی۔ رمشا نے تعارف کا مرحلہ نپٹایا۔ نائس ٹو میٹ یو بھابھی۔ سانول شاہ خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ رمشا اگر آپ برا نہ مانے تو ہم ایک کپ کافی ساتھ میں پی سکتے ہیں۔ اس کی کوشش تھی کہ رمشا کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دے، اس لیے جھٹ کافی کی دعوت دے ڈالی۔ اوہ سوری، لیکن مجھے کافی بالکل پسند نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم برگر کنگ، سی نگٹس اور فرینچ فرائز ضرور کھا سکتے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب تھی۔ کافی سے انکار پہ سانول شاہ کے چہرے پر پھیلتے افسردگی کے رنگ شاید رمشا دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے سانول کو مایوس نہیں ہونے دیا تھا، اور سانول وہ تو فوراً خوش ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات جو اتفاق تھی، محض آخری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ رمشا کے چہرے پہ بکھرے دھنک کے رنگ سانول شاہ کو بتا گئے تھے کہ محبت کے سفر میں وہ اکیلا نہیں، رمشا بھی اس کی ہم سفر ہے۔ فوڈ کورٹ میں بیٹھے سانول شاہ نے اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے رمشا کو اپنے دل کا حال بھی بتا ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد ہونے والی ملاقاتوں میں سانول شاہ کو بھی رمشا نے اپنی محبت کا یقین دلا دیا۔ سانول، آپ اپنے پیرنٹس سے کب بات کریں گے؟ بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ جلدی سے اپنے پیرنٹس سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کھو دیں۔ وہ دونوں آج کافی دنوں بعد ملے تھے جب رمشا نے اس سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سانول شاہ پہلے ہی سے انگیجڈ ہے، ورنہ وہ کبھی اس سفر میں اس کی ہم سفر نہ بنتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی پریشانی سے بے خبر اسے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو یار، میں آج ہی حویلی جا کے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ تم پیر سانول شاہ کی محبت ہو، اور سانول شاہ کو اس کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس نے پر یقین لہجے میں کہا تھا، اور رمشا قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ رمشا شاہ اگر سانول شاہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی تو یہ یقین اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ سانول کی محبت تھی ہی ایسی خالص اور شدید۔ رمشا کو حاصل کرنے کے لیے سانول شاہ ہر حد سے گزرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اس کی محبت نے سانول کے ارادوں کو مزید جلا بخشی تھی، اور اگر سب خاک سر کر کے بھی اسے رمشا کو حاصل کرنا پڑتا تو وہ کر گزرتا۔ وہ سانول شاہ تھا، اپنے حق سے دستبردار ہونا اور کمپرومائز کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج احمد شاہ کے ماموں سے ملنے آئے ہوئے تھے اور ساتھ ڈھیر سارے گفٹس لائے تھے۔ وہ شدید محبت کرتے تھے احمد سے، اپنی لاڈلی بہن کی اکلوتی نشانی سے انہیں بہت پیار تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے احمد شاہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے شبینہ شاہ نے احمد شاہ کا بیگ بھی تیار کر دیا تھا۔ احمد شاہ کی جدائی کا سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنے اکلوتے بھتیجے میں اس کی جان تھی، اور ویسے بھی شبینہ شاہ تو سراپا محبت اور ایثار تھی، بے حد حساس، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے بھتیجے اور ماں باپ کو اداس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت خاص
اور محبت کرنے واली لڑکی تھی۔ پھوپھو جانی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ 5 سالہ احمد نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا شہزادہ پہلی بار مجھ سے دور جا رہا ہے نا، اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے احمد شاہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اگر آپ روئیں گی تو پھر میں نہیں جاؤں گا، میں ابھی مامو جان کو منع کر کے آتا ہوں، وہ معصومیت سے بولا تھا، خود اسے بھی تو پھوپھو جانی سے بے حد پیار تھا۔ ارے نہیں میری جان، آپ جاؤ اور خوب انجوائے کرنا، اس نے ایک بار پھر اسے پیار کیا اور انگلی پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں کھڑے سانول شاہ، جو کہ شبینہ شاہ کو رشتے پہ انکار کرنے کی درخواست کرنے آیا تھا، نے یہ منظر خاموشی سے دیکھا تھا اور پھر اس کے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ بنا تھا۔ بابا جان، چچا جان، آپ چاہتے ہیں نا کہ میں شبینہ سے شادی کر لوں تو میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس وقت وہ دلاور شاہ، چچا جان اور بابا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج اس سب نے اس سے رشتے کی بات کرنے بلایا تھا اور جس کے جواب میں سانول نے اپنی شرط رکھ دی تھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ دونوں چونکے۔ میں شبینہ کے ساتھ احمد شاہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے احمد شاہ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ چاہیں تو آپ احمد کو اس کے ماموں کے حوالے کر دیں، چاہیں تو اپنے پاس، لیکن شادی کے بعد میں اور میری بیوی یہاں نہیں رہیں گے اور نہ ہی احمد کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر سب نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن اس کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ بدلتا بھی کیسے؟ اس کے پاس تو بس یہی راستہ تھا۔ اسے تو شبینہ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس نے شبینہ کو ہمیشہ ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے دل میں جگہ دی تھی۔ محبت تو اسے رمشا شاہ سے تھی۔ شبینہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کے رویے میں آنے والا بدلاؤ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ 2 عزیز جان رشتوں میں سے ایک کو چننا مشکل ہی نہیں، جان لیوا تھا۔ چند دنوں بعد احمد شاہ بھی واپس آ گیا تھا۔ اسے بھی اس بات کی خبر تھی کہ اس کے پیارے چاچو سانول شاہ اس سے اس کی پھپھو کو چھین رہے ہیں۔ احمد چندا، آپ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ماموں کے گھر مزہ نہیں آیا میری جان کو؟ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا جب اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مزہ آیا تھا، بہت سارا آیا تھا، لیکن آپ میرے بنا اکیلی ہو گئی تھیں اور اداس بھی، اس لیے میں ضد کر کے واپس آ گیا، وہ محبت سے پھپھو کو دیکھتے بولا۔ اچھا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں اور اداس بھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل نے، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور اس کی معصومیت پہ اسے ڈھیروں پیار آیا۔ پھوپھو جانی، ایک بات پوچھوں؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ آپ کی پھوپھو جانی آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی چندا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ سانول چاچو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے ان کے ساتھ بہت دور چلی جائیں گی۔ پھر آپ نے کیا کہا ان سے چندا؟ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری پھوپھو بہت اچھی ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میں نے ٹھیک کہا نا پھوپھو؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، میں آپ کو چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ سانول شاہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ آئی تھی۔ ہاں بیٹھو، کہو کیا کہنا ہے؟ کھڑی کیوں ہو؟ آج بہت عرصے بعد وہ اپنے پرانے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز نے شبینہ شاہ کو ہمت دی۔ سانول، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں احمد کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر یہ شرط کیوں رکھی آپ نے؟ اس نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ احمد کو نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو، اس نے آسانی سے کہا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے سانول، بچپن سے اب تک آپ کا نام میرے ساتھ رہا ہے، اب کیسے چھوڑ دوں؟ آپ ایسے نہیں تھے سانول، آپ بدل گئے ہیں، رو دی تھی۔ محبت؟ سو واٹ، میں نہیں کرتا تم سے محبت، اور چھوڑ میں نہیں رہا، فیصلہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اس نے صفاقی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ سے میری شادی نہیں ہوئی تو میری ساری زندگی زندہ درگور ہو جائے گی، مجھے جاہلانہ رسومات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ زندہ درگور نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، بلکہ تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، ہر کوئی تمہارے فیصلے کا محتاج ہوگا۔
کوئی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا. تم کمزور نہیں رہو گی بلکہ پاور تمہارے ہاتھ میں رہے گی. تمہیں گنوا کے مجھے کوئی پاور کوئی طاقت نہیں چاہیے سانول، وہ آنسوؤں سے ڈوبی آواز میں بولی. تو ٹھیک ہے، احمد کو چھوڑ دو پھر، وہ جذبات سے آری لہجے میں کہہ کر چلا گیا. وہ شخص جو ہمیشہ سے اس کا تھا اب اس سے دور جا رہا تھا. کہنے کو فیصلہ اس کے ہی ہاتھ میں تھا مگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا تھا اور وہ خود اس داسی کی طرح ہو گئی تھی جس نے ساری عمر اپنے دیوتا کو منانے میں صرف کر دی تھی. اور پھر اسے پتا چلا دیوتا تو اس کا تھا ہی نہیں، اس کا سفر تو محض ایک سراب نکلا. وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے. اگر میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں تب بھی وہ میرا نہیں ہو سکتا. اس کی منزل تو اب شاید کوئی اور ہی ہے، میری جگہ بہت پہلے ہی کسی نے لے لی ہے. زندگی میں تنہا ہونا کیا ہوتا ہے شبینہ شاہ نے تب جانا تھا. مشکل سے ہی صحیح مگر پھر شبینہ شاہ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا اور اب وہ کچھ مطمئن تھی. اس نے احمد شاہ کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور سانول شاہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا. سب بہت پریشان تھے. اماں جی پہلے بیٹے کی جدائی اور اب بیٹی کی بربادی کا غم برداشت نہ کر سکی تھیں اور ایک شام خاموشی سے خالق حقیقی سے جا ملی تھی. شبینہ پہ یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی تھی. ابھی بھائی کا غم کم نہ ہوا تھا کہ جان سے پیاری ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا. اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا. اب اسے اپنے آنسو خود صاف کرنے تھے، اسے اپنا سہارا خود بننا تھا. اس دن ایک مضبوط اور بہادر شبینہ شاہ نے جنم لیا تھا. اس شام اماں کے 40ویں پہ سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے. سانول شاہ بھی کراچی جانے کے لیے نکل رہا تھا. تبھی شبینہ شاہ نے آخری بار اس ستمگر کو پکارا تھا. سانول شاہ. سانول نے پلٹ کر شبینہ کی طرف دیکھا اور اجلت میں گویا ہوا. ہاں بولو جلدی، کیا کام ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے. تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جو کہنا ہے کہہ لو. اور وہ جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں سے بس آنسو نکلے تھے. وہ جو کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا، آج اس کے آنسو اس کو کوفت میں مبتلا کر رہے تھے. وہ 3 منٹ تک روتی رہی تھی اور کہا بھی تو بس اتنا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں نے اپنی محبت تمہیں معاف کی، تمہاری محبت پہ خود کو قربان کیا، جاؤ جی لو اپنی زندگی سانول. وہ چلی گئی تھی بس اتنا کہہ کر، اور پہلی بار اس نے بات ختم کی تھی. پہلی بار سانول کے دل نے شبینہ کے لیے کچھ الگ سا محسوس کیا تھا. وہ کتنی ہی دیر تک گمسم سا کھڑا رہا تھا. کچھ بے حد قیمتی شے کھونے کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ اپنی اپنی کیفیت میں مگن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کونے میں کھڑا احمد شاہ یہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا تھا. اس کے دل میں سانول شاہ کے لیے نفرت ہی نفرت بھر گئی تھی. اور پھر محض 20 سال کی عمر میں اس کا نکاح قرآن سے کر دیا گیا تھا. پتہ نہیں اس کا نکاح کرایا گیا تھا یا اسے زندہ درگور کیا گیا تھا. سرخ رنگ کے قیمتی جوڑے میں سونے اور ہیرے کے بیش قیمت زیورات پہنے، کسی بھی قسم کے میک اپ کے بغیر بھی شبینہ شاہ بے حد حسین لگ رہی تھی. اس کا چہرہ چاند کو مات دے رہا تھا. وہ رخصت ہو کر اسی کمرے میں آئی تھی جس کمرے سے ایک عرصے تک وہ خوفزدہ رہی تھی. اس کی بے بسی کو کوئی محسوس کرتا تو سینہ درد سے بھر جاتا، مگر سبھی ایک دوسرے سے نگاہ چراتے پھر رہے تھے. سب کی آنکھوں کا تارا تھی وہ. بابا جان اور تایا جان کے درمیان فاصلہ آ گیا تھا. وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نگاہ ملانے سے قاصر تھے. گھر بھر کی جان رونق پھیلاتی لاڈلی شبینہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس ظالم رسم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا جو ان کے خاندان میں برسوں سے چلی آ رہی تھی. پہلی بار ان سب کو اپنی یہ رسمیں، یہ رواج برے لگے تھے جس نے ایک ہنستی بستی لڑکی کی زندگی اجاڑ دی تھی. بہن کی چیخیں نظر انداز کرنے والے بھائیوں کی جب اپنی بیٹی خاموشی سے اس خوبصورت قبر میں قید ہوئی تو ان کا سینہ درد اور تکلیف سے شق ہو گیا. اس خاندان کی روایات تھیں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ خاندان میں نہ ہوتا
یا ٹوٹ جاتا اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جاتا تھا اور اس لڑکی کی ساری زندگی ایک کمرے میں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ اور اب یہ روایت شبینہ شاہ کو نگل گئی تھی۔ تایا جان نے سانول شاہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ سانول شاہ نے شہر آ کر رمشا حسن سے شادی کر لی تھی۔ محمد حسن سانول سے بہت متاثر ہوئے تھے اور پھر اکلوتی بیٹی کی خواہش سے ہار کر انہوں نے سانول شاہ کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ ہم حویلی کب جائیں گے سانول؟ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا جب رمشا نے سانول شاہ سے یہ پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ہماری دنیا یہی ہے، سمجھ لو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ چونکی۔ تم سے شادی میں نے اپنی کزن کو ٹھکرا کر کی تھی، اور کزن بھی وہ جو ہماری حویلی میں سب کی لاڈلی تھی۔ میرے رشتہ توڑ دینے پہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا گیا تھا اور بابا جان نے مجھے حویلی سے نکال دیا تھا۔ کیا تم پہلے سے انگیج تھے؟ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ اوہ خدایا، یہ مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا؟ میں نے اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کے ارمانوں کا خون کر دیا؟ سانول، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سانول کی بات نے رمشا شاہ پہ بجلیاں گرا دی تھیں۔ تکلیف اور ندامت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ شرمندگی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس تکلیف میں اضافہ تب ہوا تھا جب بابا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پہ وہ حویلی پہنچے تھے۔ بابا جان نے ان کو معاف کرتے ہوئے حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اپنی لاڈلی کے غم میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، اور تب ہی ایک دن وہ دنیا کے دکھوں سے نجات حاصل کر کے اپنے اگلے سفر کو سدھار گئے۔ اور تب شبینہ شاہ ان کے آخری دیدار کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، اور وہ آنسو جو سانول کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکے تھے، وہ بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ وہ دل کھول کے روئی تھی۔ رمشا اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ لڑکی تو حسن اور خوبصورتی کی مثال تھی۔ ملائی سی رنگت، چھیل سی گہری آنکھیں اور پلکوں کی گھنی باڑ، موتیوں سے دانت۔ رمشا شاہ کو اس کے سامنے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا، اور سانول نے اسے ٹھکرایا تھا۔ محبت رنگ و نسل نہیں دیکھتی، دیکھتی ہوتی تو شبینہ شاہ اجڑی اور ویران نہ ہوتی۔ محبت تو بس کسی شکنجے کی طرح ہمارے وجود کو اپنے حصار میں قید کر لیتی ہے، اور پھر ہم لاکھ کوشش کریں ساری عمر خود کو اس سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ وہ لوگ اب مستقل حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ رمشا کے احساس جرم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو شبینہ کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی تھی، اور رمشا کا جب کبھی شبینہ سے سامنا ہوتا وہ مسکرا کے ملتی۔ وہ بہت اعلیٰ ظرف تھی۔ شبینہ شاہ اپنی خوشیوں کے قاتل کے لیے دعا ہی کرتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد رمشا شاہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، لیکن خود اپنی زندگی ہار گئی۔ اس دن سانول شاہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ اسے اس دن احساس ہوا تھا کہ محبت کو کھونا کیسا ہوتا ہے، اپنی زندگی ہار دینا کیسی تکلیف دیتا ہے۔ اسے شبینہ کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ جب کوئی اپنا چھوڑ جاتا ہے تو زندگی ایک سزا لگتی ہے، جینے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا ہونا بھی کسی سزا سے کم نہیں لگتا۔ اپنا وجود زندہ لاش لگنے لگتا ہے۔ دل ویران تپتا صحرا بن جاتا ہے، جس میں ہر وقت یادوں کے بھانبڑ چلتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا تھا رمشا کی نشانی در شہوار کے لیے۔ وہ غرور تنتنا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، کہیں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اب اس کا عروج رخصت ہو چکا تھا۔ شاندار شخصیت ڈھہ چکی تھی۔ اب بس پرانی یادوں کے نشان تھے۔ چند آرزوئیں، حسرتوں کے کچھ مزار، موت سے وقتی فرار، اور کیا ہے زندگی۔ اور پھر شہوار BSc کے آخری سال میں تھی جب یہ خبر شہوار شاہ کے اوپر بلاسٹ بن کر گری تھی، اور اس کا وجود دھجیوں میں بکھر گیا تھا۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی شہوار شاہ سے پوچھتا۔ مخدوم شاہ جو کہ شہوار کا منگیتر ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔
شہوار کی زندگی کی جوت بھی مخدوم شاہ کی صورت کے ساتھ ہی بجھ گئی تھی۔ وہ کون سے ناکردہ گناہ تھے جن کی سزا خدا اسے دے رہا تھا؟ اس کی زندگی میں خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا، اور جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ مخدوم کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اور اللہ آدمی سے ان کے گناہوں کا، اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہی ہوتا ہے۔ آج 20 سال بعد تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے جا رہی تھی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ کل ظلم کرنے والا سانول شاہ تھا اور آج ظلم سہنے والی اس کی لاڈلی نور نظر تھی۔ آپ ظلم کرتے وقت کیسے بھول جاتے ہو کہ آپ کے ظلم بھلا دیے جائیں گے؟ دنیا کی عدالتوں میں تو ناانصافی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی عدالت میں کبھی بھی نہیں۔ آج ایک اور بیٹی نام نہاد رسم کے نام پر قربان کی جا رہی تھی، اور سانول شاہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے ظالم سلوک سے بچا سکے۔ وہ جان گئے تھے یہ قدرت کا انصاف تھا اور ان کے گناہوں کی سزا جو اب ان کی بیٹی کو بھگتنی تھی۔ کون کہتا تھا کہ معاشرہ بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے؟ بیٹیاں کل بھی دفنائی جاتی تھیں، بیٹیاں آج بھی دفنائی جاتی ہیں، کبھی عزت کے نام پہ تو کبھی نام نہاد روایات کے نام پہ، بس طریقے بدل گئے تھے، وقت وہی تھا۔ احمد شاہ اس وقت اپنی عزیز جان پھپھو کے پاس بیٹھا تھا جب اسے ملازم کی زبانی اس ظلم کی خبر ہوئی، اور وہ طنزیہ ہنس دیا تھا۔ پھپھو، وقت اپنا آپ دہرا رہا ہے، کل جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آج ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ احمد شاہ، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر شہوار کی جگہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تب بھی تم یہی کہتے؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ شبینہ شاہ احمد شاہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ پھپھو جان، میری بہن کیا، اگر شہوار کی جگہ زرینہ یا امینہ بھی ہوتی تو میں یہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن یہاں بات شہوار کی ہے اور میں سانول شاہ سے جڑے ہر رشتے سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ مت کرو ایسی بات احمد شاہ، تم میری تربیت کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مت گراؤ میری نظروں میں۔ وہ ناراض ہوئی تھیں۔ آپ بھول گئیں، لیکن میں نہیں بھولا ہوں پھپھو، ایک ایک لفظ یاد ہے مجھے جو انہوں نے کہا۔ جب ہمارے نبی نے عفو و درگزر کا سبق دیا ہے تو ہم ان کی امتی کیوں بدلہ لینے کا سوچتے ہیں؟ اگر تمہارا علم تمہیں معاف کرنا نہیں سکھاتا تو کیا فائدہ ایسے علم کا؟ بڑائی بدلہ لینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ اور روک لو وہ ظلم جو اس معصوم پہ ہو رہا ہے، روک لو احمد شاہ، ایک اور شبینہ شاہ زندہ درگور ہو جائے گی، بچا لو اسے، وہ رو دی تھی۔ آپ جانتی ہیں اسے بچانے کی ایک ہی صورت ہے، نکاح۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور اس لیے ہی تم سے کہہ رہی ہوں، روک لو یہ سب، تمہیں اپنی قسم دیتی ہوں کہ اپنا لو در شہوار کو، احمد شاہ اپنا لو۔ اس بچی نے ساری زندگی اس جرم کی سزا کاٹی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں، اب اور نہیں، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ان کے انداز میں التجا تھی اور احمد شاہ کے لیے شبینہ شاہ کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار کرتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ان کے حکم پہ سر جھکا دیا تھا۔ اس شخص کی بیٹی کو اپنی عزت بنا لیا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ سب قدرت کے فیصلے تھے، انوکھے اور نرالے مگر حکمت سے بھرپور۔ وہ انسان ہوتے ہیں جو کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن کے سائے میں در شہوار سانول شاہ کو احمد شاہ کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ زندگی بڑی ناقابل اعتبار شے ہے، اس میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سانول اچھی طرح سے جانتے تھے کہ احمد شاہ ان سے اور در شہوار سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نفرت بے سبب نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کی پھپھو اور اس کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، اس کے بعد وہ اس نفرت کے حقدار تھے۔ کانٹوں کے بیج بو کے اگر کوئی گلاب کی امید کرتا ہے تو اس سے احمق اور کوئی نہیں ہوتا۔ احمد شاہ نے آج ان کی بیٹی کی زندگی پہ جو احسان کیا تھا،
نہ جانے اس کا صلہ وہ کیسے وصول کرنے والا تھا۔ زندگی میں آنے والی مشکلات کا انہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دسمبر کے آخری دن تھے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دور تک پھیلی دھند کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی کا گمان سا ہوا تھا۔ اس کی اپنی زندگی بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، تاریک اور غیر واضح۔ آج اس نے پھوپھو جان کی خاطر شہبار سانول شاہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے زندگی میں کبھی بھی اس کا جائز مقام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنے اہم منصب پہ فائز ہونے والی لڑکی سے نہ تو اسے کوئی انسیت تھی اور نہ ہی لگاؤ۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ اسے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب سانول شاہ اس کی پھوپھو جان اور ان کی محبت کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ اس انسان نے اس کی پیاری پھوپھو کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی بھول سکتا تھا۔ کیسے بھول جاتا ان اذیتناک لمحوں کو؟ پھوپھو کی خالی اور تنہا زندگی کو فراموش کرنا کہاں اتنا آسان تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو اس گمان میں تھا کہ جب وہ کمرے میں جائے گا تو وہ دلہن بنی گھونگھٹ میں بیٹھی ملے گی، تو ایسا کچھ نہ تھا۔ تو محترمہ پہلے سے ہی اپنی اوقات جانتی ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی، اس نے تنفر سے سوچا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو قدرے اچھا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ تولیے سے بال سکھاتے اس کی نظر بے اختیار صوفے پہ سوئی شہبار کی طرف اٹھی تھی۔ کتنی اچانک وہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی اور اب اسی کے کمرے میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ ٹرانس میں چلتا اس تک آیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اگر وہ سانول شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ اس پہ فخر محسوس کرتا۔ وہ پریوں سی حسین تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کی سنجیدگی، سب کچھ ہی اس میں خاص تھا۔ لیکن سارا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ سانول شاہ کی بیٹی تھی۔ اگر وہ سانول شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو آج اس اچانک ہونے والی شادی کو بھی وہ دل سے تسلیم کر چکا ہوتا۔ احمد شاہ کی دل کی سلیٹ بالکل صاف تھی اور اگر حالات نارمل ہوتے تو اس کی زندگی کے ساتھ دل پہ بھی شہوار کا نام لکھا جا چکا ہوتا، مگر حالات نارمل نہیں تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکنی میں کھڑی دھوپ سینک رہی تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو ناشتہ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ جب نہانے گیا تھا تو تب ہی ملازمہ رکھ گئی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے نہیں آئی، وہیں بالکنی میں کھڑی رہی، نہ ہی اس نے بلایا تھا۔ وہ اب بھی بالکنی میں اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ لگتا ہے محروم منگیتر کی یاد بڑی شدت سے آ رہی ہے۔ طنز کرنا اس کی عادت نہ تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا تھا۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے مڑی اور سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ اگر تیر چلانا جانتا تھا تو شہوار بھی برداشت کرنا جانتی تھی۔ اے سنو، ادھر آؤ تم۔ احمد شاہ کو اس کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اس لیے سختی سے بولا تھا۔ اس بار بھی وہ بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے بیٹھنے کو کہا تھا کیا؟ چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ، وہ چلا کے بولا تھا اور وہ خفت زدہ ہو کے فوراً کھڑی ہو گئی۔ اور اب جو میں بول رہا ہوں کان کھول کے سن لو، میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، یاد رہے، وہ تیش سے بولا تھا۔ اسے شہوار کا سہما ہوا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ صبح تم اٹھ کر سب سے پہلے میری پھوپھو جان کی خدمت کرو گی۔ ان کی کسی بات سے کبھی انکار کیا تو سمجھو اس دن تمہاری خیر نہیں۔ حویلی میں کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلا ضرورت مجھے تم کمرے سے باہر نہ ملو۔ پھوپھو جانی کی دیکھ بھال آج سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ دادا جان کا ہر طرح سے خیال رکھو گی۔ صبح، دوپہر اور شام کا کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ملازموں کو میں آج ہی ساری ڈیوٹی سمجھا دوں گا، اور خبردار
اگر تم نے کبھی میری پھپھو جان کے سامنے اونچا بولنے کی کوشش کی، اور سب سے اہم بات، اب تم اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی، سمجھو وہ تمہارے لیے مر چکا، تم اب میری بیوی ہو، یعنی اب تم در شہوار احمد شاہ ہو، اور تمہارا تعلق، تمہاری محبت، تمہاری نفرت سب میری مرضی سے ہوگا۔ باقی رہا میں، تو میری طرف سے تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ میری فیملی کو خوش رکھو گی۔ آج ہمارے ولیمے کی تقریب ہے، یہ لو پہن کے تیار ہو جانا۔ تمام احکامات دیتے ہوئے ایک خوبصورت جوڑا اس کی طرف اچھالا۔ آخری بات، میری زندگی میں تمہاری اہمیت صرف اتنی ہے کہ تم میری پھوپھو جان کی خواہش ہو، اس کے سوا کچھ نہیں، یاد رکھنا تم۔ وہ انگلی اٹھا کے یاد دہانی کراتے ہوئے بولا، جی یاد رکھوں گی، یہ صرف ایک احسان عظیم تھا مجھ پہ، جس کی قیمت مجھے ساری زندگی چکانا ہوگی۔ وہ سرد لہجے میں کہتی روم سے نکل کر اسٹڈی میں چلی گئی، اور وہ غصے سے دروازہ کھوٹتا رہ گیا تھا۔ دل تو چاہا رکھ کر چماٹ لگا دے، مگر یہ سب اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ عورت پہ ہاتھ کمزور مرد اٹھاتے ہیں، اور وہ کمزور تو نہیں تھا۔ وہ سی گرین شرارے میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں اس کے باپ کے علاوہ سب موجود تھے۔ امینا اور زرمینا سفید کامدار فراک پہنے کسی ریاست کی شہزادیاں لگ رہی تھیں۔ بہت سی نظروں نے انہیں سراہا تھا۔ سب خوش تھے سوائے دلاور شاہ، احمد شاہ اور شہوار شاہ کے۔ دلاور شاہ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ احمد شاہ کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ ولیمے کی تقریب شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوئی، اور وہ واپس شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد شہوار نے سکون کا سانس لیا تھا۔ صوفے پہ اتنے دن سو سو کر کمر ہی اکڑ گئی تھی، اب اس کے جانے کے بعد یہ شاندار کمرہ شہوار کا تھا۔ وہ ایمانداری سے سوچتی تو اس کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ شبینہ پھپھو اور دادا سائیں دونوں ہی اسے بہت چاہتے تھے، اور احمد شاہ کے حوالے سے سبھی عزت کرتے تھے۔ احمد شاہ کا کمرہ ہر آسائش سے مزین تھا، اب اس کا وقت پہلے سے بہتر گزرتا تھا۔ اس کی صبح بی بی جان کو سلام کر کے ہوتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھیں، بہت محبت کرنے والی۔ اس کا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اسے ایک دم سے ہر چیز اچھی لگنے لگ گئی تھی، جس کی اسے اتنے سالوں سے تلاش تھی۔ وہ پیار کرنے والی گود اسے شبینہ شاہ کی چھاؤں میں مل گئی تھی۔ ان کے ساتھ نے شہوار کے اندر کی تلخی کو بہت کم کر دیا تھا۔ اسے وہ اچھی لگتی تھی، سراپا محبت، جبکہ دادا جان بھی اسے پوتیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ اس کے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ اس گھر کے سبھی فرد سراپا محبت تھے، سوائے اس کے جس کے نام کے ساتھ جڑ کے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جو محبت اسے اپنے سگے دادا نے نہیں دی تھی، وہ آج احمد شاہ کے دادا سے مل رہی تھی۔ حویلی کے 2 پورشنز تھے، وہ یہاں نہیں آتی تھی احمد شاہ کے رویے کی وجہ سے، جبکہ امینا اور زرمینا آتی رہتی تھی، اور احمد شاہ بھی ان دونوں سے بہت پیار کرتا تھا، ان کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ جبکہ شہوار کے گھر میں اس کے تایا جان اور تائی کی نظروں میں شہوار کے لیے ہمیشہ نفرت اور حقارت ہوتی تھی۔ تایا جان اسے دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے، اور دادا جان نے بھی نفرت نہیں کی تھی تو محبت بھی نہیں دی تھی۔ وہ آج تک ان کے رویوں کی وجہ نہ سمجھ پائی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ مصروفیت کے باعث وہ اب تک حویلی نہ جا سکا تھا۔ آج شام اسے حویلی جانا تھا تو وہ شاپنگ کے لیے باہر نکلا۔ اس کی عادت تھی کہ حویلی جانے سے پہلے امینا اور زرمینا کے لیے تحائف ضرور لے کے جاتا تھا۔ اب بھی وہ اسی مقصد کے لیے مارکیٹ آیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے اسے شہوار کا خیال بھی آیا۔ اسی خیال کے تحت اس نے شہوار کے لیے بھی ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ جو بھی تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اپنی ذمہ داریوں سے وہ کبھی منہ نہیں موڑتا تھا۔ وہ جس وقت حویلی پہنچا شام ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے جاہل لڑکی؟ کوئی چیز ڈھنگ سے بنانی آتی بھی ہے تمہیں؟ کمرے سے دلاور شاہ کے زور سے چلانے کی آواز نے اس کے قدم روک دیے، اور اسی وقت کمرے سے چائے کا کپ زور سے پھینکنے کی آواز آئی، اور وہ تیزی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں چنگاریاں جلنے لگی تھیں۔ شہوار شاہ اسے دیکھ کے اور سہم گئی تھی۔
अब ये भी सबके सामने मुझे बेइज्जत करेंगे, उसने दिल में सोचा। जबकि दिलावर शाह जो उस पे चिल्ला रहे थे, उसे बेइज्जत कर रहे थे, अचानक थम से गए थे। वो 2 मिनट तक खामोशी से देखता रहा था और फिर गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ बोला, ताया जान, बस करें। आप मत भूलें कि आप इस वक्त शहवार अहमद शाह से मुखातिब हैं। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी को बेइज्जत करे, फिर चाहे वो मेरे ताया जान ही क्यों ना हो। ये अब शहवार अहमद शाह है, मेरी इज्जत, और आप इसकी नहीं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वो गुस्से से बोला, उसका हाथ पकड़ के कमरे से बाहर ले गया। शहवार का खौफ एकदम ही आंसू बन के बहने लगा था और कमरे में पहुंचकर उसने उससे हाथ छुड़ाया था और खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया था। और वो तासुब से देखता बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसके अंदाज में अफसोस था। जो भी था वो उसकी बीवी थी और वो उसकी इज्जत का मुहाफिज। लेकिन उसने क्यों उसे ऐसे ही छोड़ दिया था? क्यों उसकी खबर नहीं ली थी? वो फ्रेश होकर फुप्पो जान के पास गया। फुप्पो, मैं शहवार को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? सलाम दुआ और खैर खैरियत के बाद वो काफी देर खामोश रहा और जब बोला था तो बेसाख्ता उसकी जबान से ये अल्फाज निकले थे और फुप्पो खुशी से झूम उठी थी। ले जाओ शाह बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी। इन 2 महीनों में जिस तरह उसने मेरा और बाबा जान का ख्याल रखा है, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बहुत मासूम है, और सच पूछो तो तुम्हारे लिए मैं इतनी अच्छी लड़की चिराग लेकर भी ढूंढती तो ना मिलती। वो तो उसकी तारीफ में रत्बुल लिसान थी। अच्छा बस करें ये शहवार नामा फुप्पो, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मेरी तो फिक्र नहीं आपको, बस अपनी लाडली के गुन गाए जा रही हैं। उसने नाराज होने की एक्टिंग की थी और फुप्पो उसके अंदाज पे मुस्कुरा दी थी। वो अब दिल से खुश थी और अहमद शाह की तरफ से मुतमईन भी। उन्हें यकीन था शहवार बहुत जल्द अहमद शाह के दिल में भी जगह बना लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। हवेली के सन्नाटे कहकहों में जरूर बदलेंगे। सुनो, तुम्हारी शिकायत करते हुए मैं अल्लाह के सामने रो पड़ी तो तुम्हारा क्या हाल होगा, कभी सोचा? रात के 10 बज रहे थे जब वो रूम में आया था और स्टडी का दरवाजा हनूस बंद देखकर उसे तशवीश हुई थी। उसने दरवाजा बजाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो उसकी फिक्र में इजाफा हुआ। उसने फिर बजाया, शहवार दरवाजा खोलो। अंदर से इस दफा भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया था। वो शाम से लेकर अब तक रो रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थीं। उसे रोती हुई लड़कियां कभी भी अच्छी नहीं लगती थीं, लेकिन इस वक्त शहवार के आंसुओं ने उसे अपनी तरफ खींचा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया। तुम 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर आओ, मैं अभी आता हूँ, और याद रहे मैं वापस आऊं तो तुम्हें फ्रेश देखूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। वो उसे वार्निंग देकर चला गया और कुछ देर बाद उसकी वापसी खाने की ट्रे के साथ हुई थी। वो उसे आज बार बार चौंका रहा था। चलो आओ खाना खाओ, उसने ट्रे सोफे के सामने रखे टेबल पे रखते हुए कहा और खुद भी वहीं बैठ गया। मुझे भूख नहीं है, उसने खाने से इनकार किया। शहवार, मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझाया था कि मैं बात दोहराने का कायल नहीं हूँ। उसकी ये बात सुन के चारों नाचार उसे उठ के आना पड़ा। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन आज वो पहली बार अहमद के साथ खाना खा रही थी और इसी वजह से नर्वस होकर उससे खाना नहीं खाया जा रहा था। और शायद वो ये बात समझ गया था, तभी उसने एक प्लेट में खाना डाल के उसको हुक्म दिया था कि 10 मिनट के अंदर इसे खत्म करो। समझ गई ना? 10 मिनट के अंदर अंदर, उसने तहक्कुम से कहा। और फिर खाना खा के जो बड़े मजे से उठने लगी थी, अहमद शाह की बात ने उसे चौंका दिया था। अगर तुम ये समझ रही हो कि ये बर्तन मैं किचन में रख के आऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है शहवार मैडम। जल्दी से इन्हें रख के आए, और हाँ, मेरे लिए एक कप कॉफी भी बना के ले आइएगा, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा और वो पैर पटकती रूम से बाहर आ गई थी। आज पहली बार उसे अहमद शाह पे बहुत बहुत प्यार आया। उसे वो बहुत अच्छा लगा था। उसकी फिक्र करता, एहसास करता, अपने लिए लड़ता, सब बहुत बहुत अच्छा लगा था।
पहली बार उसने शहवार की भी फिक्र की थी। वो उसके सामने बैठी हुई थी। वो कॉफी पी रहा था जब उसने कॉफी पीते पीते उससे सवाल किया था, ताया साईं तुम पे इतना गुस्सा क्यों हुए थे? और वो उसके उस सवाल पर चौंक गई थी। ये पहली बार नहीं हुआ था। वो अक्सर, या ये कह लें हमेशा से मुझ पे यूं ही गुस्सा करते आए हैं। वजह मुझे आज तक पता नहीं चल सकी, तो आपको क्या बताऊं? वो तल्खी से बोली और वो उसके अंदाज पे चौंक गया था। तो फिर आज इतना क्यों रोई थी? अगर वो हमेशा से ही तुम पर गुस्सा करते आए हैं तो? मैं उनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से रोई हूं। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, वो हैरानी से कहते हुए उठा था। और वो कुछ देर तक खामोशी से उसे देखती रही और फिर बोली, हवेली में बाबा जान के अलावा मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की, लेकिन बाबा की मोहब्बत में भी कभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझे हवेली में मेरा जायज मुकाम दिलवा सकते। बचपन से ताया जान मुझे देखकर नफरत से मुंह मोड़ लेते और ताई जान, वो अमीना और जरमीना को कभी भी मेरे साथ खेलने नहीं देती थी। और आप जब भी हमारे पोर्शन में आते थे, अमीना और जरीना के लिए गिफ्ट्स लाते थे, उन सब से मोहब्बत करते, उनके लाड उठाते। और कभी मैं आपसे कोई फरमाइश भी कर देती तो आप गुस्से से मुझे झिड़क देते, जबकि दादा जान ना नफरत करते थे और ना मोहब्बत। इन्हीं महरूमियों के साथ मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन पता चला बचपन से जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और रस्म के मुताबिक मेरा निकाह कुरान से कर दिया जाएगा। मैं बहुत रोई, बहुत फरियाद की बाबा से, लेकिन सब बेबस थे अपनी नाम नेहाद रसूमात के आगे। और फिर अचानक आप आ गए मुझे जिंदान से निकालने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नाम के आगे अहमद शाह का नाम भी जुड़ सकता है, उस शख्स का नाम जिसकी नजरों में हमेशा मैंने अपने लिए नफरत देखी है। लेकिन शायद तकदीर इसी को कहते हैं, जो सोचते भी नहीं है वो हो जाता है। आज जब ताया मुझ पे गुस्सा हो रहे थे, उस वक्त आपकी आमद का किसी के गुमान में भी नहीं आया था और आपको देखकर मैं और खौफजदा हो गई थी कि अब आप भी मुझे सबके सामने बेइज्जत कर देंगे। लेकिन जब आपने इस तरह सबके सामने मेरे हक में बात की, मेरे लिए लड़े, मुझे इस बात ने रुला दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे सपोर्ट किया था। और आंसुओं की एक वजह यह भी थी कि मेरा भरम टूट गया आपके सामने। मुझे लगा जैसे मैं दो कौड़ी की हो गई हूं। वो एक बार फिर रोना शुरू हो चुकी थी। उसने हाथ बढ़ा के उसके आंसू साफ किए थे और कहा था, हाँ ये सच है, मैं तुमसे नफरत करता हूं। वजह तुम्हारा बाप है, तुम्हारा हवाला, जिसने तुम्हारी माँ से शादी करने के लिए मेरी जान से प्यारी फुप्पो की जिंदगी अजाब बना दी। आज तुम उन्हें जिस हालत में देखती हो उसकी वजह तुम्हारा बाप सावल शाह है, लेकिन वो आज भी उसके हक में दुआ ही करती हैं। उसने शहवार को आज सारी बात बता दी थी जिससे वो अनजान थी। और रही तहाइफ की बात, तो मैं सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों का ही ख्याल रखता हूँ शहबार अहमद शाह। तब मेरे लिए आप सिर्फ अजनबी थी, लेकिन आज बेशक आपसे मैं मोहब्बत नहीं करता, मगर एक मजबूत रिश्ता तो जुड़ ही गया है हमारे दरमियान। इसलिए इस रिश्ते का एहसास करके आज मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। उसने शॉपिंग बैग्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। खैर अब मुझे लगता है गिफ्ट्स वाली शिकायत तो दूर हो गई होगी, वो शरारत से बोला था और उससे मजाक करते खुद अहमद शाह को भी अपने ऊपर हैरत हुई थी। मेरा वो मतलब नहीं था। शहवार खजल होती उठ गई थी, जबकि अहमद शाह खुद अपने रवैये पे हैरत ज़दा था। शहवार सरमीना और अमीना को अपने साथ लेकर अहमद शाह वापस कराची आ गया था। सरमीना और अमीना का एडमिशन कॉलेज में हो गया था। दोनों बहुत खुश थीं, जबकि शहवार का एडमिशन भी उसने यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। उन्हें यहाँ आए 6 महीने हो गए थे। इस दौरान वो सिर्फ एक बार हवेली गए थे। अब अमीना की सालगिरह आ रही थी तो अमीना और सरमीना दोनों ने अहमद शाह से इजाजत लेकर घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज करने का प्लान बनाया था। इसी गर्ज से अहमद शाह दोनों को शॉपिंग करवाने ले जा रहा था। शहवार भाभी, आप भी चले ना हमारे साथ, सरी ने उसे भी ऑफर की थी। नहीं सरी, तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है।
اس نے सहूलत से इनकार कर दिया था। वो जब से कराची आई थी कभी भी उन लोगों के साथ बाहर नहीं गई थी। उसे अजीब लगता था किसी के साथ इस तरह जाना, क्योंकि आज तक अहमद शाह ने उसे कभी खुद से साथ चलने का नहीं कहा था। वो फासले जो हवेली में उनके दरमियान थे वो कुछ और बढ़ गए थे। वो जब सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी तब अहमद शाह सो रहा होता, वापस आती तो उसे पहुंचते पहुंचते 4 बज जाते थे। तब तक अहमद शाह उन दोनों को ड्रॉप करके लंच करके वापस ऑफिस जा चुका होता, जबकि वो ड्राइवर के साथ आती जाती। थोड़ी देर सोने के बाद वो डिनर की तैयारी करती। शाम का खाना हमेशा वही बनाती थी। अहमद शाह शाम को ऑफिस से आने के बाद जिम चला जाता और उसके बाद खाना खाया जाता। कभी जरमीना और अमीना को वो मुख्तलिफ जगहों पे घुमाने ले जाता और कभी अपने कमरे में बैठकर ऑफिस का काम करता रहता। उन दोनों के दरमियान अरसा हो गया था बातचीत हुए। एक घर में रहते हुए भी उनकी मुलाकात कई कई दिन बाद होती थी। अहमद शाह के सारे काम वो खुद करती, कपड़े धोने से लेकर अलमारी में सेट करने तक। उसे अच्छा लगता था उसके काम करना, और अहमद शाह तो उसे यहाँ लाकर खुद तो जैसे हर जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गया था। जब वो सब कुछ जान गई थी तो उसे अब अहमद शाह से कोई शिकायत नहीं थी। उसके लिए यही काफी था कि उसका नाम उसके नाम से जुड़ा है। यही वजह थी उसने उन दोनों को साथ चलने के लिए इनकार कर दिया था। अहमद भाई ये देखें, कितना प्यारा है ना। सरमीना ने एक बेहद खूबसूरत सूट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। वो दोनों अहमद शाह के साथ बाजार आई थी। डार्क ग्रीन कलर का वो सूट जिस पर सिल्वर काम हुआ था उसे भी बेहद प्यारा लगा था। अच्छा तो है, लेकिन तुम दोनों पे ये सूट नहीं करेगा, भारी काम है। मैरिड खवातीन के लिए अच्छा है, अहमद शाह ने दोनों को समझाया। हाँ जी भाई, हम जानते हैं, और हम दोनों ने आपको इसीलिए मुतवज्जा किया है जनाब। शहवार भाभी के लिए कुछ लेना नहीं है क्या आपने? दोनों ने शरारत से कहते उसकी तवज्जा शहवार की तरफ दिलाई। ओ हाँ, ये रंग शहवार पे बहुत खूबसूरत लगेगा, वो सताइश से बोला था, और फिर वो सूट अहमद शाह ने शहवार के लिए पैक करवा लिया। वो लोग वापस देर से लौटे। डिनर उन्होंने बाहर ही कर लिया। अच्छा भाई, मुझे आपको एक और बात बतानी थी। कल बाबा और अम्मा आ रहे हैं ना पार्टी में, तो हम कुछ दिनों के लिए उनके साथ हवेली जाना चाहते हैं। कॉलेज की छुट्टियां हैं, बस अब आपकी इजाजत चाहिए। लाउंज में सोफे पर बैठते हुए सरमीना ने कहा। अमीना शॉपिंग का सामान लेकर अपने रूम में चली गई। जरूर जाओ, लेकिन अपनी स्टडीज को ना भूल जाना, पूरी तवज्जो से उसे सुनते हुए ताकीद की। ओके भैया, थैंक यू, वो फौरन खुश होते हुए बोली। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है जरी, क्या एक कप चाय मिल सकती है? अहमद शाह ने उंगलियों से सर को दबाते हुए कहा। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। जरूर भाई, अभी बना के लाई। मोड़ के किचन में आई, जहां शहवार पहले से मौजूद थी। कल होने वाली पार्टी की तैयारियों में मसरूफ। भाभी, भाई के सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज उन्हें एक कप चाय और 7 पेन किलर दे दें। वो लाउंज में बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो कहकर रुकी नहीं थी, फौरन चली गई। मजबूरन चाय बनाकर उसे ही ले जाना पड़ी। वो लाउंज में नहीं था, वो उसके रूम की तरफ चल दी। अहमद शाह के कामों की वजह से वो उसके रूम में कई दफा गई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में पहली दफा आई थी। वो आंखें मूंदे लेटा हुआ था। दरवाजा खुलने की आहट पे उसने आंखें खोल के देखा और फिर उठ के बैठ गया। ये टैबलेट ले लें। उसने पानी का ग्लास और टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाई, जो कि उसने ले ली और चाय पीने लगा। रुको, वो रूम से जाने लगी थी जब उसने आवाज देकर रोका। वो पलटी और सवालिया नजरों से अहमद शाह को देखा। वो बेहद थका थका सा लग रहा था। ये सूट आज शॉपिंग करते हुए हमें बहुत पसंद आया, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। अगर तुम्हें पसंद आए तो कल फंक्शन में पहन लेना। उसने ये कहते हुए शॉपिंग बैग उसे थमा दिया, जिसे उसने हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत के साथ थाम लिया। अगर तुम्हें बुरा न लगे और सहमत भी ना हो तो क्या कुछ देर मेरा सर दबा सकती हो? बहुत दर्द हो रहा है, वो थकन से चूर आवाज में बोला। निगाहें शहवार के चेहरे पर जमी थीं। शहवार ने अस्मात में सर हिला दिया था और आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके बेड पे आकर बैठ गई थी। वो आंखें मूंदे लेटा था, फिर भी उसका सर दबाते वो पूरी तरह नर्वस हो रही थी। पहली बार वो उसके इतने करीब था कि वो उसकी धड़कनें भी सुन सकती थी। खुद उसका दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था।
उसे अजीब सा लग रहा था, जबकि वो पुरसुकून अंदाज में आंखें मूंदे लेटा था। उसकी ये बेनाम से कुर्बत भी शहवार को बेकरार कर चुकी थी। एक नया सा एहसास था जो इस वक्त शहवार को महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में अहमद शाह सो गया था। शहवार ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और लाइट बंद करके बाहर आ गई। दिल की धड़कनें अभी तक बेतरतीब थीं। उसे अपनी ही कैफियत पे उलझन हुई थी, जबकि वो हर बात से बेखबर गहरी नींद सो चुका था। आज सुबह वो जल्दी उठ गई थी और तब से अब तक घर के कामों में मसरूफ थी। किचन की और घर की सारी जिम्मेदारी उस पे थी। सारे घर को उसने और अहमद ने फिर से सेट किया था और अब किचन का काम खत्म करके वो अपने रूम में आई थी। मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था। अब उसे तैयार होना था, जबकि उसका दिल तो चाह रहा था कि सब छोड़ के एक लंबी नींद लेकर पुरसुकून हो जाए। अब वो पूरी तरह थक गई थी, लेकिन थकावट को पसे-पुश डाल के वो शावर लेने चली गई। नहाने के बाद अब वो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और बालों की फ्रेंच टेल बनाई। कानों में सिल्वर कलर के झुमके पहन के उसने खुद को आईने में देखा और मुतमईन होकर बाहर आ गई। मेहमानों को वेलकम भी उसी ने करना था। उसके रूम से बाहर निकलते ही सबसे पहली नजर उस पे अहमद शाह की पड़ी थी। वो कुछ देर के लिए उससे नजरें हटा नहीं पाया था। शादी के बाद पहली दफा उसने शहवार को इस रूप में देखा था, वरना वो आम रूटीन में सादा ही रहती थी। उसने वही सूट पहना था जो कल वो उसके लिए पसंद करके लाया था। डार्क ग्रीन कलर में उसकी दूध जैसी रंगत दमक रही थी। माशाल्लाह भाभी, आप तो आज चौदहवीं का चांद लग रही हैं। उसकी महवियत को अमीना की आवाज ने तोड़ा था और फिर वो सर झटक कर कामों में मसरूफ हो गया। वो जल्दी से अहमद शाह के रूम में आई। मसरूफियत में वो उसके कपड़े निकालना तो भूल ही गई थी। उसने जल्दी से अहमद शाह के लिए व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट पैंट निकाली थी। अभी वो उसके शूज निकालने ही लगी थी कि वो कमरे में दाखिल हुआ। एक नजर शहवार पे डालकर शावर लेने चला गया। वो उसकी चीजें सेट करके बाहर आ गई। हवेली से सब लोग आ चुके थे। शादी के बाद आज पहली बार सांवल शाह, उसके बाबा उसके घर आए थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसकी खुशी पहले हैरत और फिर परेशानी में बदल गई। फुप्पो जान के अलावा सभी लोग आए थे। वो बारी बारी सबसे मिलने लगी। सब ने उसे ढेरों दुआओं से नवाजा। उसे बहुत खुशी हुई। अहमद शाह के हवाले ने उसे बहुत मोतबर कर दिया था सबकी नजरों में। वो जिस शख्स के निकाह में थी वही उसका सबसे मजबूत हवाला था। सांवल शाह उसकी अंदर की कैफियत से बेखबर उसे खुश देखकर अंदर तक मुतमईन हो गए। वो अभी तक इस मुश्किल में थी कि बाप से मिले या नहीं, जब मुलाजमा ने उसे इस मुश्किल से निकाल दिया। बीबी जी, आपको साहब बुला रहे हैं, और वो उनसे माजरत करती वहां से चली आई थी। जी, आपने बुलाया? वो हैरत में घिरी उसके सामने खड़ी पूछ रही थी। वो शर्ट के बटन लगा रहा था। हाँ सुनो, मेरी ग्रीन कलर की टाई तो ढूंढ दो, मिल नहीं रही मुझे। वो शीशे के सामने खड़ा बाल बनाते हुए बोला। उसने अलमारी खोली तो सामने ही ग्रीन टाई मौजूद थी। पता नहीं अहमद शाह को क्यों नहीं मिली, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो टाई उसकी तरफ बढ़ा के जाने ही लगी थी जब उसने परफ्यूम स्प्रे करते हुए पूछा, तुम कुछ कहना चाह रही हो शहवार? जी, वो हवेली से सब पहुंच चुके हैं और उसने तसबसब का शिकार होते हुए बात अधूरी छोड़ दी। वो सांवल शाह यानी तुम्हारे बाबा जान भी आए हैं उनके साथ, यही कहना चाह रही हो ना? अहमद शाह ने उसकी बात मुकम्मल की थी। जी, आपको कैसे पता? वो हैरान हुई। क्योंकि मैंने ही इनवाइट किया है उन्हें। मेरी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन वो तुम्हारे बाबा जान हैं और मैं एक बेटी को उसके बाप से अलग करने का गुनाह नहीं कर सकता। मैं क्या इतना जालिम लगता हूँ तुम्हें? मेरी परवरिश जिन हाथों ने की है उनमें मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैंने जब तुम्हें तुम्हारे अब्बा से मिलने से मना किया था तब मैं गुस्से में था और मेरा गुस्सा जायज भी था। वो अब बोलते बोलते बिल्कुल उसके करीब आ गया। उसके परफ्यूम की महक शहवार की सांसों के जरिए उसके वजूद को महकाए जा रही थी और अहमद शाह को पता नहीं क्या हुआ था। वो 2 कदम पीछे हटा और परफ्यूम से उसके पूरे वजूद को मुअत्तर कर दिया, जैसे वो उसको अपनी महक से महकाना चाह रहा हो। वो पहले तो उसकी इस हरकत पे हैरान हुई और फिर एकदम उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां मौजूद उसकी मुस्कुराहट देख के न जाने उसे क्या हुआ कि वो उल्टे कदमों भागी थी।
آج احمد شاہ کا ہر انداز نرالا اور بہت ہی دل فریب تھا۔ اس کی نگاہیں شہوار سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ شرما کر واپس جا رہی تھی جب اسے احمد شاہ کی آواز نے روکا۔ سنو، پیاری لگ رہی ہو آج، ایسے ہی رہا کرو۔ اور وہ اس تعریف پہ بے اختیار شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ احمد شاہ اس کے چہرے کے ان رنگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ سالگرہ کی تقریب بے حد شاندار رہی تھی۔ سب نے شہوار کو اور اس کی کوکنگ کو بہت سراہا تھا اور خوشی سے اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ ایک نیا جوش اور طاقت اس کے اندر بھر گئی۔ سرمینا اور امینا واپس حویلی جا چکی تھیں اور وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھی۔ دن بھر کی مصروفیات اور تھکاوٹ کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، کسی کا ایک جملہ، ایک تعریف آپ کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شکوے شکایت تو احمد شاہ سے بہت پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، لیکن آج وہ خود کو اس کی مشکور محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں آج خود کو اسے سوچنے پر مجبور محسوس کر رہی تھی اور اسے احمد شاہ کو سوچنا بہت بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سانول شاہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کجا اسے اپنے گھر میں برداشت کرتا، لیکن جس طرح شہوار خاموشی سے اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی، تو کچھ ذمہ داری اس کی بھی بنتی تھی۔ اور پھر وہ امینا اور زرمینا کے سگے چچا تھے، وہ ان کی خوشی بھی ادھوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر پھپھو جان کا کہنا تھا، احمد، سانول شاہ کو معاف کر دو، میں نے اس شخص سے بہت محبت کی ہے اور ہمیشہ سے اس کی خوشیوں کی دعا مانگی ہے، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پتا ہے کیا، اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی محبت دے کے، کبھی چھین کے، اور پھر مجھے اس شخص کی محبت نے میرے رب سے قریب کر دیا۔ دیر سے ہی صحیح، مجھے سمجھ آ ہی گیا کہ انسان سے محبت مانگو گے تو وہ خوار ہی کرے گی، بس رب تعالیٰ ہے جو بندے کے ایک قدم چل کے آنے پہ ہی اس پہ مہربان ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، جبکہ انسان تو کبھی کبھی ہمارے نہ کردہ گناہوں کی ہی سزا ساری عمر دیتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جب محبت کرتے ہیں تو محبوب کو اس قدر چاہتے ہیں کہ اسے ہی خدا بنا لیتے ہیں، اس کی خوشی میں ہنسنا، اس کی خوشی میں رونا، اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے پہ تیار۔ ہم اپنے رب کو بھول ہی جاتے ہیں اور پھر جب وہ جدا ہوتا ہے تو ہمیں رب یاد آتا ہے، اور یا تو محبت رب سے ملا دیتی ہے یا پھر جدا کر دیتی ہے۔ سانول شاہ کی محبت میرے خون میں شامل تھی، بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنتی آئی تھی، پھر کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس سے محبت نہ ہوتی؟ لیکن وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا، اور جب اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا تو وہ کیسے مجھے مل جاتا؟ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کا، جو اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی ہمیشہ کے لیے رشتوں میں باندھ دیتے ہیں۔ بیٹا، تم سب بھول جاؤ، مجھے بڑی امیدیں ہیں تم سے، تم کو اس حویلی سے تمام فرسودہ رسموں کا خاتمہ کرنا ہے، تمہیں نئی شروعات کرنی ہے، پرانی رنجشوں کو دل میں جگہ دیے رکھو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ شہوار کو خوش رکھو احمد شاہ، وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، عمر بھر کی ہم سفر ہے، تمہاری خوشیاں اور تمہارے دکھوں کی ساتھی ہے، تمہارے نام سے جڑی ہے، اور تم ہی ہو جو اسے مقام دلاؤ گے، اور اس لیے ہی اب وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ جو غلطیاں ہو گئی تھیں اسے سدھارنے کی ذمہ داری ان دونوں پر ہی تھی، نئی شروعات ان کو ہی کرنی تھی۔ آج زرمینا اور امینا کو حویلی گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اسے شدید بوریت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب اس گھر میں وہ فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ کوئی ناول ہی پڑھ لیا جائے، اور یہی سوچ کر وہ اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ احمد شاہ مطالعے کا بہت شوقین تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی اسٹڈی میں بہترین کتابوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن تھا۔ وہ سعدیہ راجپوت کا ناول عشق آتش نکال کے وہیں موجود صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ ناول وہ پہلے بھی کافی بار پڑھ چکی تھی اور یہ اس کے فیورٹ ناولز میں سے ایک تھا۔ وہ اس ناول کو پڑھنے میں
इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला था अहमद शाह कब स्टडी में आया। वो उसके मुतवज्जा करने पे चौंकी थी। हवेली से जरी का फोन है शहवार, वो तुमसे बात करना चाहती है। उसने मोबाइल फोन उसकी तरफ बढ़ाया था जिसे शहवार ने थाम लिया था। बात कर लो तो फोन मुझे दे जाना, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला है मेरा। वो ये कहकर रूम से बाहर चला गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जरी? इतने दिनों बाद फोन किया है तुमने? वो खफा होते हुए बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हम तो हवेली आकर इतनी बिजी हो गई थी कि फोन करने का टाइम भी नहीं मिला था। और आप ही तो भूल गई थी, आपने भी फोन नहीं किया। उसने शिकवा किया। यार तुम्हें पता है मेरे पास सेल फोन नहीं है, फिर कैसे करती मैं कॉल? उसने वजह बताई। वैसे मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ भाभी, हम भी तो आपको बेहद मिस कर रहे हैं। और फोन नहीं है तो क्या हुआ, शाह भाई है ना, उनसे ले लिया करें। मुझे शर्म आती है उनसे मांगते हुए, उसने हिचकिचाते वजह बताई। और दूसरी तरफ फोन पे उसका बेसाख्ता कहकहा गूंजा था। शाह भाई आपके शौहर हैं, कोई गैर इंसान नहीं जो आप शर्माती हैं। आपका पूरा हक है उन पे, शर्माएंगी तो कैसे दिल की बात कहेंगी? जरी ने महसूस होते कहा। दिल की बात कही नहीं जाती जरी, ये महसूस की जाती है। वैसे मांग के मिले उसका क्या मजा, वो भी आज मूड में थी। एक बात कहूँ शहवार भाभी, आप खुश तो है ना? आपको शाह भाई से कोई शिकायत तो नहीं है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा था, क्योंकि अहमद शाह और शहवार दोनों ही उसे बेहद अजीज थे और उन दोनों की खुशी उसके लिए बहुत अहम थी। हाँ यार खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे शाह के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। मैं उन पे जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हूँ। हर किसी की कुछ ख्वाहिशात होती हैं। मुझे लगता है जैसे मुझे अपनाकर उनकी बहुत सी ख्वाहिशात अधूरी रह गई हैं। मैंने हमेशा यही ख्वाहिश की थी कि मेरा हमसफर मुझे चाहे कुछ ना दे, लेकिन मोहब्बत और इज्जत जरूर दे। शाह ने मुझे इज्जत तो दी है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे मोहब्बत कभी नहीं कर सकेंगे, और जबरदस्ती के रिश्तों में मोहब्बत हो भी कैसे सकती है? उसने अफसरदा लहजे में अपने दिल की बात कही थी, और वो इस बात से बेखबर थी कि फोन लेने के लिए आया अहमद शाह उसकी तमाम गुफ्तगू सुनकर खामोशी से चला गया था। नहीं शहवार भाभी, आप गलत सोच रही हैं। मैंने देखी है भाई की आंखों में आपके लिए मोहब्बत, और एक दिन जरूर आएगा जब आपको वो मोहब्बत महसूस हो जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ, अमीना क्या कर रही है? बात कराओ उससे। उसने बात बदली। वो तो काफी देर हुई, सो गई है। बहुत याद कर रही थी आपको। अच्छा काफी देर हो गई है, शाह सेलफोन के लिए वेट कर रहे होंगे। तुम अपना ख्याल रखना और सबको सलाम देना। अल्लाह हाफिज। उसने कॉल काटते हुए कहा था और मोबाइल फोन वापस करने अहमद शाह के रूम की तरफ बढ़ गई थी। शहवार बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। वो फोन लौटाने आई थी जब अहमद शाह ने उसको वहीं रोक लिया था। जी कहें। वो वहीं सोफे पे बैठ गई थी। स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? उसने बात का आगाज किया था। जी अच्छी जा रही हैं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। किसी हेल्प की या ट्यूशन वगैरह की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर हुई तो मैं आपको बता दूंगी। और मुझसे कोई शिकायत? उसने अचानक सवाल किया था। शहवार के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अचानक से कुछ ऐसा सवाल कर सकता है। उसे समझ में नहीं आया था क्या कहे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शहवार, कोई शिकायत है तो बता सकती हो। उसने अपना सवाल दोहराया था। आपसे कैसे शिकायत हो सकती है? आपने इतना सब कुछ मुझे दिया है कि मैं सारी जिंदगी भी आपका शुक्र अदा करूं भी तो कम है। उसने निगाहें चुकाए चुकाए कहा था। वो कभी भी उसकी तरफ देखकर उससे बात नहीं कर सकती थी। वजह क्या थी वो नहीं जानती थी, बस उसे देखकर वो बोलना भूल जाती थी। अच्छा क्या दिया है मैंने तुम्हें कि तुम सारी जिंदगी भी शुक्र अदा नहीं कर सकती हो? उसने महसूस होते हुए कहा। इज्जत, मुकाम, और सबसे बढ़कर आपने मेरी जिंदगी एक जाहिलाना रस्म की भेंट चढ़ने से ही बचाई है। वो मासूम अंदाज में कहती गई, और वो जो उससे बहुत कुछ कहना चाह रहा था उसके लफ्जों को सुनकर बहुत देर तक बोल ही नहीं पाया था। शहवार ने उसकी खामोशी को महसूस करके
ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور دوسرے ہی پل شہوار نے نگاہ چکا دی تھی۔ شہوار، سری اور امینا دونوں اب حویلی میں ہی رہنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے آج یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حویلی میں موجود لوگوں کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں تنہا ہیں اور وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کا مائگریشن وہیں کے کالج میں کرا دوں۔ کل اسی وجہ سے میں ان کے کالج جا رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے تمہیں کسی سے ملوانے جانا ہے۔ تم تیار رہنا۔ اس نے تفصیل سے ساری باتیں شہوار کو بتائی تھیں، اور وہ جو یہ سن کر ہی سرمینا اور امینا اب حویلی میں ہی رہیں گی اداس ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری بات پہ چونکی تھی۔ کس سے ملوانے لے جائیں گے آپ؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ سرپرائز ہے، اب چاہو تو تم جا سکتی ہو۔ اس نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ عجیب لیکن حسین احساسات نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ کار شہر سے باہر رواں دواں تھی، اور پھر گاڑی میں پھیلی خاموشی نے اسے بہت جلد گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ اسے نہیں پتا چلا تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتی رہی ہے۔ احمد شاہ کی آواز نے اسے جگایا تھا۔ شہوار اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں منزل پر۔ اسے آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی تھیں، اور اب ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود احمد شاہ کو دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھی تھی۔ احمد شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے دھیان نہیں رہا کب نیند آ گئی، وہ شرمندہ لہجے میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہتی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے پہلی بار مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کیا یہ مسکراتا بھی ہے؟ اور اس کی حیرانی میں اضافہ تب ہوا تھا جب احمد شاہ نے کار سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ باہر نکل کر سامنے موجود حویلی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مسل کر اور پھر بند کر کے کھولا تھا، لیکن اب بھی وہ پرشکوہ حویلی اس کے سامنے تھی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اور وہ اس کے انداز پہ مسکرا رہا تھا، گویا آج اس نے اسے حیران کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر اس حویلی میں تھی جہاں اس کی ماما جان نے اپنے بچپن سے جوانی تک کا سنہرا دور گزارا تھا۔ یہ اس کی ماما جان کی حویلی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کے بہت قیمتی اور پیارے رشتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ شاید اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ نانا، مامو جان، فاطمہ آنٹی، اس کے کزنز، اشر بھائی، سب بہت خوش ہوئے تھے اس سے مل کے، اور سب کے اصرار پر احمد شاہ نے یہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت لکی ہو شہوار، ادا احمد شاہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اف، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی امپریس ہوئی ہوں ان سے۔ ڈیشنگ پرسنالٹی، اوپر سے اتنے کیئرنگ۔ تم بہت خوش قسمت ہو شہوار، بہت زیادہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور تم یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ یہ اس کی ماموزاد بہن صوبیہ تھی جو کہ احمد شاہ سے بہت متاثر ہوئی تھی اور محبت بھرے لہجے میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ شہوار کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ ایک دم بہت معتبر ہو گئی کہ احمد شاہ کی تعریف اسے اپنی تعریف لگی تھی، اور پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ اچھا چلو، مجھے تو اب بہت نیند آ رہی ہے، پلیز روم دکھاؤ میرا، شہوار نے نیند سے سرخ آنکھوں سے کہا تھا، اور پھر صوبیہ اسے اس کے روم کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا اور ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی۔ سامنے بیڈ پر احمد شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شاید غلط کمرے میں قدم رکھ دیا، واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ اس حویلی میں ہمیں ایک ہی روم شیئر کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھ کر باہر جا رہی ہو کہ تم غلط روم میں آ گئی ہو تو لوٹ آؤ۔ اس نے واپس باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے جب اس کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے، اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ شاہ، آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میری زندگی میں یہ دن لانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ احمد شاہ نے ہاتھ میں موجود سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ شہوار، تم میری زندگی کا حصہ ہو، میری شریک حیات۔ تمہاری خوشی میری خوشی سے الگ نہیں ہے۔
اس لیے تمہیں شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب تمہارے قریبی رشتے ہیں اور تمہارے حوالے سے یہ میرے لیے بھی اتنے ہی معتبر ہیں. تم میری زندگی میں بہت اچانک آئی تھی اور تب میں تمہیں کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ تم کب میرے دل میں اترتی چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا. کل رات جب تم زری سے باتیں کر رہی تھی تب کچھ باتیں میں نے سن لی تھی. تمہاری باتوں نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور پھر ساری رات میں نے بہت سوچا اور اب مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں نظر انداز کر کے بہت غلط کیا ہے. تم جو مجھ سے جڑے ہر رشتے کو محبت اور عزت دے رہی ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں عزت اور محبت دوں. میں نہیں جانتا کہ مجھے تم سے کب کیسے اور کیوں محبت ہوئی. بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری محبت میرے وجود میں لہو بن کر دوڑتی ہے. ہر سانس کی ہر لے میں تم ہو. زندگی میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی تمہارا ساتھ میری زندگی گلزار بنا سکتا ہے. تم میری زندگی میں آنے والا سب سے حسین اتفاق ہو شہوار احمد شاہ، اور اس کا احساس مجھے کل رات ہوا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب بیٹھا محبت کا اظہار کر رہا تھا. میں نے یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا. دھوپ ہو یا چھاؤں، آندھی ہو یا برسات، میں ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. شہوار چاہے ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے لیکن احمد شاہ تمہارا ساتھ مرتے دم تک نبھائے گا. اور اس کے اظہار پہ شہوار نے پرسکون ہو کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا اور احمد شاہ نے محبت سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار ڈال دیا تھا. اور محبت کے اس اظہار پر شہوار احمد شاہ کا دل خوشی سے بھر گیا تھا. محبت کی بھینی بھینی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا تھا. گلابی جوڑے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی. احمد شاہ کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور شاید وہ بھی پوری فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. گزرے کچھ سالوں میں ان دونوں کے درمیان محبت جیسے خوبصورت جذبے نے جنم لیا تھا اور پھر اس محبت نے شہوار اور احمد شاہ دونوں ہی کی زندگی میں حسین رنگ بھر دیے تھے. رنگوں نے اپنی بہار ان کی زندگی میں بھر دی تھی. ہر گزرتا دن ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا. شہوار احمد شاہ کا محبت بھرا ساتھ پا کر پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوتی چلی گئی تھی اور احمد شاہ وہ تو بے حد خوش تھا شہوار کی ہمراہی میں. اس کی محبت نے شہوار کی زندگی کے ہر خلا کو پر کر دیا تھا. وہ ایک بہترین شوہر تھا. اس وقت بھی وہ بڑے پیار سے وقتاً فوقتاً شہوار کے سبھی چہرے پہ نظریں مرکوز کیے جا رہا تھا اور اس کی یہ انداز شہوار کو بری طرح کنفیوز کر رہے تھے. اس نے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی چوڑیوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا. آج سرمینا اور امینا کا نکاح تھا. سرمینا شہوار کے ماموزاد بھائی اشر کی دلہن بن چکی تھی جبکہ امینا احمد شاہ کے بیسٹ فرینڈ میزان علی کی دلہن بن گئی تھی. سب بہت خوش تھے. احمد شاہ نے حویلی سے ہر جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا تھا. اب کوئی لڑکی اس جاہلانہ رسم کی بھینٹ نہیں چڑھنی تھی. اندھیرے چھٹ گئے تھے. شہوار ایک پیاری سی بیٹی علینا شاہ کی ماں بن گئی تھی. اس کے علاوہ شہوار اپنا MSc بھی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے گاؤں میں ہی گرلز کالج کھول لیا تھا. شبینہ شاہ بھی بہت خوش تھیں. ان کی تربیت رنگ لائی تھی. اندھیرے دور ہو گئے تھے. 2 سال پہلے ساول شاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور شبینہ شاہ ان کا ہر گناہ معاف کر چکی تھیں. دلاور شاہ بہت خوش تھے. ان کی بیٹیاں بہترین گھروں میں رخصت ہو رہی تھیں. انہیں اب شہوار شاہ سے بھی کوئی شکایت نہ تھی. دیر سے ہی صحیح مگر زندگیاں معمول پر آ گئی تھیں. اب کڑی شاہوں کی حویلی میں صرف خوشیوں کی گونج سنائی دیتی تھی. آج جو سورج حویلی کے فلک پہ روشن ہوتا تھا اس کی کرنیں بہت روشن اور پر امید تھیں. ماما، بابا جانی آپ کو بلا رہے ہیں. اسٹیج پہ 4 سالہ علینا شاہ جو کہ ایک بے حد پیاری اور معصوم بچی تھی نے آ کر باپ کا پیغام دیا تھا. اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا. ان کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے لیکن وہ آج بھی احمد شاہ کے سامنے جاتے ہوئے اتنی ہی کنفیوز ہوتی تھی جتنی پہلے گزرے سالوں میں. احمد شاہ نے اسے بے حد محبت اور عزت دی تھی. ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہوتی وہ بن کہے پوری کر دیتا. اس سے کبھی اسے اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کرنا پڑا تھا. وہ بن کہے سب جان لیتا تھا.
اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوؤں کی نمی بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین شوہر تھا اور اپنی بیوی کو خوش رکھنا جانتا تھا۔ کیا ہے یار، کتنی دیر لگا دی، کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، احمد شاہ نے شہوار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا تھا۔ حد ہے، اتنے سارے گیسٹ بیٹھے تھے، ان کے بیچ آپ کی لاڈلی نے مجھے بآواز سے بلند آپ کا پیغام دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی شرم آئی تھی، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، شرم کیوں آئی؟ تمہارا شوہر ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے بے حد، جب چاہوں بلا سکتا ہوں، کسی کو کیا اعتراض؟ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کام کیا تھا؟ اس نے ہار مانتے ہوئے بلانے کی وجہ پوچھی۔ کام کوئی بھی نہیں، اس نے معصومیت سے بولا تھا۔ پھر بلایا کیوں آپ نے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے، اب اتنی خوبصورت لگو گی اور ہم پہ پہرے بٹھاؤ گی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ اس نے شہوار کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ شاہ، جی شاہ کی جان، مجھے جانا ہے۔ چلی جانا، لیکن پہلے یہ تو بتا دو کہ تم مجھے دیکھ کر نروس کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس وقت فل شرارتی موڈ میں تھا۔ کبھی کبھی شہوار کو حیرت ہوتی کہ کیا یہ وہی سنجیدہ سا احمد شاہ تھا؟ اب آپ سب کے سامنے اس طرح دیکھیں گے تو میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی نروس ہوتا، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اوہ، تو جناب کسی اور کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ وہ چہک کر بولا۔ جی نہیں، دیکھ کے تو دکھائیں آپ، وہ پورے حق سے بولی تھی اور خفا بھی ہوئی تھی، اور اس کے انداز پہ احمد شاہ نے جاندار قہقہہ لگایا۔ اچھا تو ایک نظم سناتا ہوں، صرف تمہارے لیے، وہ شوق ہوا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں سننی، آپ اور تنگ کریں گے۔ پکا یار، نہیں کروں گا، سن لو نا۔ اچھا سنائے، اس نے ہار مانی اور اس کے برابر ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، مگر احمد شاہ وہاں سے اٹھا اور زمین پہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر شہوار کے مخروطی اور نرم و ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا تھا، اور پھر محبت اور فسوں خیز آواز میں بولا۔ سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے دن رات میں تم ہو، میری ہر بات میں تم ہو، خوشی کے جتنے موسم بھی تمہارے ساتھ دیکھے ہیں، میرے جیون کا حاصل ہیں، تمہارے نام کے جگنو، تمہارے لمس کی خوشبو، تمہارے پیار کا جادو میری رگ رگ میں شامل ہے۔ میں اپنی ذات کے چاہے کسی موسم میں رہتا ہوں، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے، میرے ہر پل میں رہتی ہو، جو میرا دل ہے پاگل سا، اسی پاگل میں رہتی ہو۔ سنو، تم سے یہ کہنا ہے کہ تم میری محبت سے کبھی بدگماں مت ہونا، کہ میری زندگی کے سب راستے جو سچ پوچھو تو تم تک آتے ہیں، میں تم سے دور رہ پاؤں یوں اب ممکن نہیں جانا۔ سنو، عہد محبت کی اب تجدید کرنی ہے، پرانی بات ہے لیکن مجھے پھر بھی یہی کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے، سنو اے ہم سفر میری۔ احمد شاہ غزل ختم کر چکا تھا، لیکن اس کا فسوں شہوار کے چاروں طرف اب بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کا گھمبیر لہجہ، اس کا محبت بھرا انداز، اس کی نگاہوں کا طلسم، اس کا ہر ایک انداز محبت کی داستان بیان کرتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کی ہمراہی میں رب کا شکر ادا کرتی، اسے اپنے نصیب پہ رشک ہوتا، اسے شاہ کی نظریں خود پہ محسوس ہوتی تو وہ خود ہی سے محبت کرنے لگتی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ زندگی کی راہوں میں احمد شاہ کی محبت اس کی ہم سفر تھی۔ زندگی کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اسے ایسے ہم سفر سے نوازا گیا تھا جو محبت اور احساس کی دولت سے مالا مال تھا۔
اب ان کے گھر کی اور خاندان کی کوئی لڑکی جہالت کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ وہ خوش تھی یہ سوچ کر کہ اس کی زندگی، اس کی جان علینا شاہ کا مستقبل روشن اور حسین تھا، صرف خوشیوں سے بھرا۔ زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی۔ اب ہر راہ پھولوں سے سجی اور ہر لمحہ محبت تھا۔ اللہ حافظ۔